لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وعلى وارث حاله الذين هم بالاقتداء جدير. وبعد، فقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قدر حسنه وجماله جاهه وجلاله جوده ونواله بره وكماله وعلى آله ووارث حاله. معزز سامعین و حاضرین، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے ان بابرکت جلسوں کے چوتھے جلسے میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ یہ جلسوں کا جو سلسلہ پچھلے 4 دن سے بدایوں شہر میں جاری ہے، اس میں خاص بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان جلسوں میں عام جلسوں کے مقابلے میں ایک عجیب و غریب کیفیت، ایک عجیب نورانی اور روحانی ماحول اور سامعین کا اور حاضرین کا جوش و جذبہ اور اپنے آقا و مولا حبیب کبریا علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے سلسلے میں ان کا یہ اظہار محبت و عقیدت یہ کچھ عجب شان رکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ پچھلے تینوں جلسوں کی طرح اس جلسے میں بھی بہت سے ہمارے عاشقان مصطفیٰ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوئے، جو بیٹھ گئے وہ تو بیٹھ گئے، بڑی قسمت والے تھے، لیکن جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی کھڑا ہوا۔ واہ 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 واہ، آپ کو تو صرف کھڑے ہو کر سننا ہے، اور میں پچھلے 3 دن سے آپ ہی کی طرح کھڑے ہو کر بول رہا ہوں۔ واہ واہ، تو جب تک میں کھڑا ہوا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محبت بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ آپ بیٹھ جائیں، تو جہاں جگہ بیٹھنے کی ہو وہاں بیٹھیں، جہاں جگہ کھڑے ہونے کی ہو وہاں کھڑے ہوں، اور پوری عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا سرور کائنات علیہ السلام کی کا ذکر سنیں، ان کی تعلیمات سنیں، اور حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک اور اب آپ کی تعلیمات سے اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام مدینے میں، جو لوگ کل کے جلسے میں موجود تھے تو ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے، تو ہم مدینہ طیبہ کے حالات کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی مدنی زندگی کے سلسلے میں کچھ
باتیں سنیں گے اور میں کچھ عرض کروں گا۔ مکے سے مدینے کا جو سفر کیا گیا، نہ صرف حضور نے وہ سفر کیا بلکہ آپ کے ساتھ آپ سے کچھ پہلے یا آپ کے کچھ بعد آپ کے بے شمار جانثار صحابہ نے بھی محض اللہ کی خوشی اور رضا کی خاطر اور اپنے رسول کی محبت میں مکے میں اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی زمین، جائیداد، اولاد سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مدینے آئے۔ مکے میں وہ کیا حالات تھے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو مکے چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا؟ اس پر میں نے کل کچھ روشنی ڈالی تھی۔ اور جب یہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جانے لگے تب بھی مکے والوں نے ان کو سکون سے جانے بھی نہیں دیا۔ ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ان کو نہ جانے دیا جائے یا نقصان پہنچا کے جانے دیا جائے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، مکے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، وہ کہیں باہر سے آئے تھے، مکے میں بس گئے تھے، یہاں کاروبار کیا اور کاروبار سے بے شمار دولت کما لی، اور آپ کے گھر میں دولت اور دینار اور درہم سے بھرے ہوئے صندوق موجود تھے۔ جب حضرت صہیب رومی ایمان لائے اور کافروں سے دشمنی شروع ہوئی اور آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کا ارادہ کر لیا تو مکے والوں نے آپ کا راستہ روک لیا، حضرت صہیب رومی کا، اور ان سے کہا صہیب یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ تم چند سال پہلے نہ جانے کس شہر سے مکہ آئے تھے، ہمارے درمیان رہے، ہم نے تمہیں رکھا، تم نے یہاں کاروبار کیا، تجارت کی، تم نے لاکھوں روپے کما لیے، اب ہماری ساری دولت لے کر مدینے جا رہے ہو، تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ جب یہ ہوا تو قربان جائیے حضرت صہیب رومی کے اس ایمان پر اور سلام کیجئے صہیب رومی کے عشق مصطفیٰ کو کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر مجھے جاننے کے لیے صرف اتنا ہی چاہتے ہو کہ میرا مال، میری دولت، میری تجارت سے کمایا ہوا پیسہ اگر یہی چاہتے ہو تو صہیب چونکہ کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکا ہے، اب دولت جاتی ہے تو جاتی رہے، مال جاتا ہے تو جاتا رہے، آؤ یہی طے کر لو کہ مال تمہارا ہے، ایمان میرا ہے۔ فرمایا مال تم اپنے پاس رہنے دو اور صہیب کا ایمان صہیب کے پاس رہے۔ اور آپ نے بتایا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ اتنے بکس، دینار، درہم، روپے، پیسے کے بھرے رکھے ہیں، وہ سب تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صہیب کو مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کے بعد اب پیسہ اور درہم و دینار نہیں چاہیے، صہیب تو مصطفیٰ جان رحمت کا قرب چاہتا ہے، آپ کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان حالات میں یہ تو ایک واقعہ میں نے صرف مثال کے طور پر سنایا، اور یہ معاملہ صرف ایک صہیب رومی کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اب کتے کو مت دیکھیے، وہ تو آتے رہتے ہیں، کتا تو کتا ہی ٹھہرا، ہاں کتا کچھ بعض کتے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آ جائیں تو انہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کتا تو شہباز پورے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والا کتا تھا، کاش کہ یہ کتا اگر مدینے کی گلیوں میں کتا ہوتا تو ہم اس کو نہ صرف نیچے بٹھاتے بلکہ اپنے ساتھ اسٹیج پر رکھتے۔ تو مدینے کے کتے کی بات ہے، ہم تو غوث اعظم کے کتوں کے قدموں کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، ہم تو ان لوگوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ اس کی طرف مت دیکھیے، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میں انسان ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ مجھے دیکھیے۔ میری آواز پچھلے کئی دنوں سے خراب ہے، تو اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ان حالات میں مکے سے مدینے کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے دوران جو بہت سارے واقعات پیش آئے، اس میں ایک خاص واقعے کی طرف میں چاہتا ہوں کہ توجہ دلاؤں، اور بہت مجھے مزہ آتا ہے جب بھی پڑھتا ہوں اس واقعے کو، کیسے کیسے حضور کے دیوانے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں تو سرکار سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ ابو بکر کے بارے میں کیا حکم ہے، میں کب ہجرت کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ صدیق اکبر کے دل میں یہ تمنا موجود تھی کہ کاش کہ میں بھی حضور کے ساتھ میں اس سفر میں رہوں، میں ہجرت اس انداز میں کروں کہ حضور علیہ السلام کی سفر میں معیت حاصل ہو جائے، آپ کے ساتھ کروں۔ لیکن اس بات کو، اس تمنا کو، اس آرزو کو اپنی زبان پہ نہیں لاتے تھے، دل کے اندر تھی۔ کئی بار پوچھا، حضرت عمر فاروق نے ہجرت کر لی، حضرت ابو ہریرہ چلے گئے، عثمان غنی چلی گئے، ابو عبیدہ، تمام ایک ایک کر کے جانے لگے، 30-40 لوگ باقی رہ گئے، اور وہ بھی اس میں بہت سی عورتیں، بہت سے کمزور لوگ تھے۔ تو صدیق اکبر کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش کہ مجھے یہ حکم ہو کہ میں حضور کے ساتھ چلوں، لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ ہوتے ہوتے جس دن اللہ کا یہ حکم آیا اور اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم بھی مسلمانوں کی طرح مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرو، اور ساتھ میں یہ حکم بھی آیا کہ صدیق اکبر کو بھی ساتھ لے چلو۔ تو اس رات جب حضور علیہ السلام اس شام صدیق اکبر کے گھر پہنچے اور ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا، مکہ چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ تو صدیق اکبر نے شاید بہت ڈرتے ڈرتے یہ پوچھا، صرف ایک لفظ کہا، الرفق یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ کیا رفاقت کا حکم ہے؟ الرفق یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کیا یہ شرف ابو بکر کو ملنے والا ہے کہ وہ آپ کا شریک رفیق سفر رہے؟ حضور نے فرمایا رفقاً یا ابا بکر، رفقاً یا ابا بکر، سبحان اللہ، ہاں ابو بکر رفاقت کا حکم ہے، تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جواب پر صدیق اکبر کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے، اتنا روئے کہ حضرت سیدہ عائشہ جن کی عمر اس وقت بہت کم عمر تھیں، وہ فرماتی ہیں بعد میں کہ میرے والد ابو بکر اس خبر پر اتنا روئے کہ مجھے پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص خوشی میں بھی رو سکتا ہے۔ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی تھی نا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی میں بھی رو سکتا ہے۔ میں تو یہ جانتی تھی کہ آدمی غم پر روتا ہے، تکلیف میں روتا ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی انسان خوشی میں بھی رو سکتا ہے۔ اب جب تم آگے بڑھے تو اسی سفر ہجرت کے درمیان ایک ایسا کرشمہ روزگار ظہور میں آیا، ایک ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا، میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو شریک کرتا چلوں۔ دونوں سوار جا رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ اندھیری شب تھی، ایک اونٹنی تھی، سوار دو اس پہ جا رہے تھے۔ آپ پورے سفر کے واقعات کو ذہن میں رکھ کے شعر سنیں کہ اندھیری شب تھی، ایک اونٹنی تھی، سوار دو اس پہ جا رہے تھے، اور عجیب عالم میں چھوڑ کر خود وہ اپنا گھر بار آ رہے تھے، اور فضا میں اونٹوں کی چاپ سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ نظر انہیں ایک غار آیا، وہ اس میں روپوش ہو گئے تھے، اور انہی سواروں میں ایک وہ تھا، جو دو سوار تھے نا، انہی سواروں میں ایک وہ تھا کہ جس کو مہر مبین کہیے، انہی سواروں میں ایک وہ تھا کہ جس کو مہر مبین کہیے، وہ فخر آدم کہ فخر عالم کہ فخر دنیا و دین کہیے۔ انہی سواروں میں ایک وہ تھا کہ جس کو مہر مبین کہیے، وہ فخر آدم وہ فخر عالم وہ فخر دنیا و دین کہیے، اور وہ جس کی خاطر خدا نے ارض و سما کی یہ انجمن سجائی۔ ان سواروں میں ایک سوار وہ تھا کہ وہ جس کی خاطر خدا نے ارض و سما کی یہ انجمن سجائی، اور زمین پہ ذرے فلک پہ تارے عجیب کاریگری دکھائی۔ زمین پہ ذرے فلک پہ تارے عجیب کاریگری دکھائی، اور کلی کے لب کو دیا تبسم تو گل کے لب کو شگفتگی دی۔ کلی کے لب کو دیا تبسم
تو گل کے لب کو شگفتگی دی، جو کوہساروں کو سر بلندی تو مغفاروں کو تازگی دی، جو کوہساروں کو سر بلندی تو مغزاروں کو تازگی دی، اور گلوں کو رنگی قبا عطا کی تو قمریوں کو نوا عطا کی، گلوں کو رنگی قبا عطا کی تو قمریوں کو نوا عطا کی، اور چمن کو باد صبا عطا کی، گھٹا عطا کی، فضا عطا کی، چمن کو باد صبا عطا کی، گھٹا عطا کی، فضا عطا کی، اور اسی کے ساتھ اونٹنی پہ اس کا رفیق صادق بھی چل رہا تھا، اسی کے ساتھ اونٹنی پہ اس کا رفیق صادق بھی چل رہا تھا، جو دوستی کی ہر ایک منزل پہ دوستی میں اٹل رہا تھا، جو دوستی کی ہر ایک منزل پہ دوستی میں اٹل رہا تھا، اور خدا کی رحمت کے آسرے پر وہ غار میں دونوں جا چھپے تھے، خدا کی رحمت کے آسرے پر وہ غار میں دونوں جا چھپے تھے، مگر جو دشمن لگے تھے پیچھے وہ ان کے نزدیک آ چکے تھے، مگر جو دشمن لگے تھے پیچھے وہ ان کے نزدیک آ چکے تھے، مگر یکایک ظہور میں ایک کرشمہ روزگار آیا، مگر یکایک ظہور میں ایک کرشمہ روزگار آیا، وہ ایک مکڑی کہ جس کی قسمت پہ دونوں عالم کو پیار آیا، وہ ایک مکڑی مگر یکایک ظہور میں ایک کرشمہ روزگار آیا، اور وہ ایک مکڑی کہ جس کی قسمت پہ دونوں عالم کو پیار آیا، وہ ایک مکڑی کہ جس کی قسمت پہ دونوں عالم کو پیار آیا، اور نہ جانے کب سے وہ ریگزار عرب میں محو سفر رہی تھی، نہ جانے کب سے وہ ریگزار عرب میں محو سفر رہی تھی، اور نہ جانے وہ انتظار اس پل کا کتنی صدیوں سے کر رہی تھی، نہ جانے وہ انتظار اس پل کا کتنی صدیوں سے کر رہی تھی، اور وہیں دہانے پہ غار کے بیٹھے اپنا جالا بنا رہی تھی، وہیں دہانے پہ غار کے بیٹھے اپنا جالا بنا رہی تھی، اور پیمبر رحمت دو عالم کو دشمنوں سے چھپا رہی تھی، پیمبر رحمت دو عالم کو دشمنوں سے چھپا رہی تھی، اور ازل سے روئے زمین پہ اب تک کبھی نہ ایسا سنا گیا ہے، ازل سے روئے زمین پہ اب تک کبھی نہ ایسا سنا گیا ہے، نہ ایسی مکڑی ہوئی یہ پیدا، نہ ایسا چانا بنا گیا، ازل سے روئے زمین پہ اب تک کبھی نہ ایسا سنا گیا ہے، نہ ایسی مکڑی ہوئی یہ پیدا، نہ ایسا جالا بنا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ان حالات میں وہ سفر مکمل ہوا، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب ہم چلیں گے اپنے موضوع کی طرف مین روڈ سے، تو کبھی دائیں بائیں کچھ باغ بھی نظر آئیں گے، کچھ گلشن نظر آئیں گے، تو چلتے چلتے راستے میں رک کر ان باغوں کی خوشبو لیتے چلیں گے۔ تو ابھی ہم ہجرت کے راستے پر تھے کہ مجھے ایک باغ اور نظر آ گیا۔ ہوا یہ کہ جب یہ دونوں چلے اور مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام و اکرام دیا جائے گا، اس کو اونٹ اور گھوڑے اور دولت دی جائے گی، ہر آدمی دولت کی تڑپڑا ڈھونڈنے کے لیے۔ جب چلا تو انہیں چلنے والوں میں ڈھونڈنے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام سراقہ تھا، قبیلہ بنی مدرج کا رہنے والا، وہ بھی چلے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک اونٹنی جا رہی ہے، دو اونٹنیاں اور دو لوگ جا رہے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ دونوں بھاگے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کو مکہ والے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں لالچ آیا کہ اگر پکڑ لوں تو مجھے 100 اونٹ انعام میں مل جائیں گے۔ وہ جب آگے آیا تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ سوار آ رہا ہے، اور صدیق اکبر کی کیا پیاری شان تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ چل رہے تھے تو کبھی اپنا اونٹ سرکار کے اونٹ کے آگے لے جاتے تھے، پھر کبھی اپنا اونٹ سرکار کے اونٹ کے پیچھے لے آتے تھے، کبھی وہ دائیں طرف چلنے لگتے تھے، کبھی بائیں طرف چلنے لگتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کس قسم کی چال چل رہے ہو؟
सीधी चाल क्यों नहीं चलते, एक तरफ क्यों नहीं चलते, कभी दाएं आते हो कभी बाएं, कभी मेरे आगे कभी पीछे। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं जब ये सोचता हूँ मुझे ये अंदेशा होता है कि दुश्मन आगे से आ रहा होगा तो मैं आपके आगे आ जाता हूँ कि आने वाला तीर आपके जिस्म को न छुए, अगर वो आए तो पहले अबू बकर के सीने पे उतरे। जब मुझे ये एहसास होता है कि आने वाला पीछे से आ रहा होगा तो मैं आपके पीछे आ जाता हूँ कि अगर वो पीछे से हमला करे तो आप महफूज रहें, उस तलवार का हमला अबू बकर की पीठ पर हो। अगर मुझे ये ख्याल आता है कि दुश्मन और हलाक करने वाला दाएं तरफ से आ रहा हो तो मैं दाएं तरफ आ जाता हूँ, कभी बाएं तरफ आ जाता हूँ। इसी दरमियान एक साहब देखा सवार आ रहा है सामने से, तो कहा या रसूलुल्लाह, वही सामने से हमलावर आ रहा है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि या अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कुरान करीम के अल्फाज कि अबू बकर डरो मत, हुज़्न मत करो, अंदेशा मत करो, अल्लाह हमारे साथ, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ। जब वो सवार करीब आया तो अभी और करीब आना चाहता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगाह डाली और उस निगाह मुस्तफा का ऐसा असर हुआ कि वो सवार मैं अपने घोड़े के रेत की जमीन में धंस गया, रेत की जमीन में धंस गया। मुमकिन है कुछ लोगों को ये सुनकर हैरत हुई हो कि भाई जमीन का एक काम तो नहीं है कि वो किसी को पकड़ के धंसा ले अपने अंदर। जब उसने, मैं बताऊंगा बाद में, जब उसने ये कहा कि ऐ मोहम्मद, मुझे यकीन है कि ये आफत तुम्हारी वजह से आई, मैं जानता हूं कि अगर मेरे घोड़े के पैर इस जमीन ने पकड़ लिए हैं तो ये मुसीबत तुम्हारी वजह से आई। एक जुमला ये कहा था उसने, ये भी ठीक कहा। और दूसरा जुमला ये कहा कि मोहम्मद, मैं ये भी जानता हूं कि अगर मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा तुम ही छुटकारा देने वाले, तुम ही इस मुश्किल को आसान करने वाले, तुम ही इस मुसीबत से निकालने वाले। मुसलमानों जरा गौर करो कि अभी सुराका ईमान नहीं लाए, अभी सुराका ईमान नहीं लाए, अभी हालत कुफ्र में है, लेकिन हालत कुफ्र में होने के बावजूद सुराका का ईमान व अकीदा देखो कि वो ये समझते हैं कि मुसीबतें सरकार के इशारे से आ भी सकती हैं और अगर सरकार फरमाए तो मुसीबतें दूर भी हो सकती हैं। सुराका का ईमान लाने से पहले तो हुजूर ने फिर इशारा किया होगा जमीन को, और मियां जमीन भी क्या होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन को हुक्म दें कि ऐ जमीन सुराका के घोड़े की टांगे पकड़ ले, और जमीन न पकड़ेगी कैसे हो सकता है। जमीन को अपनी हैसियत का अंदाजा है, जमीन को अपनी औकात का अंदाजा है। तो हुक्म देने वाला कौन है? जमीन जानती है कि हुक्म देने वाला वही है कि अगर वो न आता तो मैं मौजूद ना हूं। जमीन का अगर वजूद है तो ये वजूद मुस्तफा का सत्ता है। तो जमीन अपने रसूल की गद्दार नहीं है, वफादार। जमीन हुजूर की वफादार, इसमें दाद देने की बात नहीं, ये हमारे लिए इबरत का दर्स है, हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, सोचने की बात है कि वो बेज़बान जमीन, वो पत्थर और मिट्टी और रेत की जमीन, वो तो इस बात का एहसास करे कि मुझे जो भी इज्जत मिली है वो इन सरकारे दो आलम के तवस्सुल से मिली है, और उनकी हर बात मानने को तैयार हो, उनके हर हुक्म पर अमल करने को तैयार हो। हम जमीन नहीं है, हम मिट्टी नहीं है, हम पत्थर नहीं है, हम इंसान हैं, और हमारा इंसान होना ये हुजूर की आमद का सदका है। इसके बावजूद हुजूर का नाम भी देते हैं, आपकी उम्मत भी है और आपको हुक्म मानने को तैयार है। तो मैं तो ये कहूं कि हम जैसे इंसानों से तो वो मिट्टी और पत्थर की जमीन अच्छी है, जो अपने मोहसिन की बात मानती है, जिसने उस पर एहसान किया उसका हुक्म नहीं टालती। तो ये बात इबरत की बात है। ऐ लोगों, उस जमीन से इबरत लो, उस मिट्टी और पत्थर और रेत से और सहरा से इबरत हासिल की जाए। है तो हुजूर ने इशारा फरमाया और उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, मैं अगर इस मुसीबत से मेरी जान छूट गई तो मैं वापस चला जाऊंगा, मैं फिर कुछ नहीं कहूंगा, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे इससे निकलवा दो। हुजूर ने फिर इशारा फरमाया और जमीन ने फिर हुजूर को हुक्म माना, सुराका को छोड़ दिया। जब छोड़ा, वो पलट ही रहे थे
کہ لالچ نے اور شیطان نے ایک بار پھر پلٹ کے حملہ کیا. یار سراقہ اچھا موقع ہے, ذرا سی 2 قدم کی اور بات کی, اس بار چھلانگ میں پہنچ جاؤں گا اور پکڑ لوں گا اور سب اٹھ نہیں جائیں گے. لالچ پھر غالب آئی, شیطان نے پھر بہکایا, پھر آگے بڑھے, گھوڑے کو کودایا. جب دوبارہ آگے بڑھے پھر حضور نے اشارہ فرمایا, زمین نے پھر پکڑ لیا. بیٹھے ہوئے اب بڑے پچھتائے. وہ تو قسمت ہے سراقہ کی کہ پالا پڑا تو رحمت عالم سے پالا. سراقہ کی قسمت دیکھی. اور کوئی اگر ہوتا اور اس پہ یہ معلوم ہوتا کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے, یہ شخص مجھے قید کرنے کے لیے آیا ہے, تو تلوار حضور کے پاس بھی تھی, تلوار ابو بکر کے پاس بھی تھی. سراقہ کو ایک بار نکلنے کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملتا. حضور کے ایک اشارے سے صدیق اکبر کی تلوار ہوتی اور سراقہ کی گردن ہوتی. تو اے سراقہ بڑے خوش قسمت ہو کہ پالا رحمت عالم سے پڑ گیا, کہ جن کا شیوا ہی یہ ہے, جن کی عادت ہی ہے, جن کی عادت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ خطاؤں پر عطائیں کرنے والے, وہ دشمنوں سے دوستی کرنے والے, وہ خون کے پیاسوں کو رحمتیں بانٹنے والے. دوبارہ پھر پکڑ لیا. حالانکہ میں اپنی ٹاپک میں نہیں آ سکا, بیچ میں یہ بات میں گھس گیا. تو جب دوبارہ پکڑ لیا تو حضور نے ایک بات فرمائی سراقہ سے کہ سراقہ تم کن چکروں میں پڑ گئے, تو اونٹوں کے پیچھے پھر رہے, ان کی کیا ہوگا. کیف بک یا سراقہ اذا صبرت بسواری کسرا. اے سراقہ تم اس وقت کتنے اچھے لگو گے, اے سراقہ تم اس وقت کتنے پیارے لگو گے, اے سراقہ تم اس وقت کتنے اچھے معلوم ہوگے جب تمہارے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن ہوں گے. کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ دشمن نے فرمایا. سراقہ ایمان بھی نہیں لائے, سراقہ ایمان بھی نہیں لائے. اور حضور کا عالم اس وقت یہ ہے کہ اپنے بظاہر ظاہری طور پر ظاہری طاقت کا عالم یہ ہے کہ ان کے شہر والوں نے ان کو شہر سے نکال دیا ہے. اور کسرا کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے. جس طرح آج 2 بڑی طاقتیں تھیں امریکہ اور روس, اسی طرح اس زمانے میں دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں, 2 سپر پاورز تھیں, ایک ایران کی کسرا بادشاہ اور دوسری روم کی. تو حضور نے فرمایا کہ سراقہ تم اس وقت کتنے اچھے لگو گے اذا صبرت بسواری کسرا, جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. خیر یہ بات ہوئی, سراقہ کو پھر احساس ہوا کہ ٹھیک ہے میں اس بار میں معافی چاہتا ہوں, مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوٹ جاؤں گا اور جو اور لوگ بھی تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہوں گے ان کو واپس کر دوں گا. بات آئی گئی ہو گئی. سراقہ چلے گئے, سفر آگے بڑھتا چلا گیا. چونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ سراقہ کتنے پیارے لگو گے جب کسرا ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہو. زمانہ گزرا, ہجرت بھی ہوئی, حضور کی وفات بھی ہو گئی, صدیق اکبر کا زمانہ بھی آ گیا, وہ بھی ختم ہو گیا 2.5 سال کے بعد. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آ گیا. اب اسی درمیان ہجرت کے کچھ سال کے بعد سراقہ ایمان لے آئے. سراقہ ایمان لے آئے. فاروق اعظم کا زمانہ آیا, ابتدائی زمانہ تھا. سراقہ بہت بیمار ہوئے, سراقہ کی حالت بہت نازک ہو گئی اور ایسا لگنے لگا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا, سراقہ دنیا سے جانے والے. حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ سراقہ کا آخری وقت ہے, بیمار ہیں. آپ ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر پہنچے سراقہ کے, اور کہا کہ سراقہ لگتا ہے تمہارا آخری وقت آ گیا, جا تو رہے ہو, جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرنا. حضرت عمر فاروق نے سراقہ سے کہا کہ جا تو رہے ہو, جا کر میرے سرکار سے میرا سلام کہنا. جو جواب سراقہ نے دیا, حضرت عمر فاروق کی اس بات پر سراقہ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آج نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے جو حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور رات دن حضور کی شان اور فضیلت کم کرنے کے پیچھے رہتے ہیں. سراقہ نے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, میں ابھی کیسے مر سکتا ہوں, ابھی میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہیں ہے.
सुराका को मौत कैसे आ सकती है? अभी मेरे हाथ में ईरान के बादशाह किसरा के कंगन नहीं आए और मेरे सरकार ने फरमाया था कि सुराका उस दिन कितने अच्छे लगोगे, कितने भले मालूम होगे जिस दिन तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि जब तक मेरे हाथ में वो कंगन नहीं आएंगे मुझे मौत नहीं आ सकती। मुझे फिक्र ये हो गई कि अभी बात शुरू नहीं हुई है कि हमें टाइम खत्म होने को आ गया हमारा। खैर, तो मैं अर्जी कर रहा था कि आपने ये फरमाया। खैर, फिर बात आई गई हो गई, मौत नहीं आई। उसके चंद साल के बाद हजरत उमर फारूक की क़यादत में मुसलमानों को लश्कर ने ईरान फतेह कर लिया। किसरा मारा गया, उसका खजाना इनके कब्जे में आ गया। सारा खजाना समेट कर ईरान से मदीना लाया गया। मस्जिद नबवी के सामने मैदान में ईरान के बादशाह के खजाने का ढेर लगा हुआ है और कुछ लोग खड़े हुए हैं, मदीने वाले, मक्के वाले, और वो खजानों का ढेर इतना है कि उनके कदमों को बोसा दे रहा है, इनके पैरों में पड़ा हुआ। जमीन और आसमान ने बड़ी हैरत से ये मंजर देखा होगा। मदीने की गलियों ने और फजाओं ने बड़ी हैरत से ये मंजर देखा होगा कि ये वो लोग हैं कि जिनके कदमों में आज सबसे बड़े बादशाह का खजाना पड़ा हुआ है। ये वही लोग हैं जो आज से 10-15 साल पहले अरब के बद्दू कहलाते थे और जंगलों में बकरियां चराया करते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मक्के के ये बद्दू, अरब के ये देहाती, ये बकरियां चलाने वाले एक दिन इतने अजीम मनसब पर फाइज हो जाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े बादशाह का खजाना इनके कदमों में पड़ा हुआ। ये किसकी बरकत से हुआ? ये कैसे हुआ? ये मोजिजा कैसे ज़ुहूर में आया? इस मोजिज़े की इसमें और कोई राज नहीं है। राज सिर्फ इतना है कि कल तक जब तक ये बकरियां चराते थे, मुस्तफ़ा के दामन से दूर थे, आज जब दुनिया के खजाने इनके कदमों को चूम रहे हैं तो ये मुस्तफ़ा के दामन में छुपे हुए। तो अगर मुस्तफ़ा के दामन को मजबूती से थाम लिया जाए, उनकी मोहब्बत की शमा अपने दिल में रोशन कर ली जाए, उनके इश्क में सरशार होकर आदमी दीवाना हो जाए, तो फिर दुनिया ये तमाशा भी देखती है कि बकरियां चलाने वाला दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के खजानों को ठोकर से मार खजाना जमा हुआ। उस खजाने में वो कंगन भी आए थे जो किसरा पहना करता था। जिस तरह ताज होते हैं, इसी तरह उसके खास किस्म के कंगन थे जो वो पहनता था। जब खजाना तकसीम होने का वक्त आया तो तकसीम से पहले उमर फारूक ने कहा, सुराका को बुलाओ। सुराका को बुलाओ। सुराका को लाया गया। कहा, सुराका आगे आओ। वो आगे आए। फरमाया, अपने हाथ लाओ। उन्होंने हाथ बढ़ाया। हजरत उमर फारूक ने वो कंगन उठाए और अभी उनके हाथ को पहनाने ही जा रहे थे कि मैंने सवाल कर दिया। अभी हजरत उमर फारूक सुराका को वो कंगन पहनाने ही जा रहे थे कि रुक जाइए। आलम तसव्वुर में सोचिए और पूछिए, क्या है फारूक आजम, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है वो कंगन प्लास्टिक के नहीं थे, वो कंगन सोने के थे, उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे। और ये मसला एक मामूली मौलवी भी जानता है कि मर्द को सोना पहनना हराम। वो तो उमर फारूक थे। मैं सवाल करता हूँ, ऐ फारूक आजम, आज हम ये क्या माजरा देख रहे हैं? आप तो शरीयत के अहकाम नाफिज करने वाले थे। हमने तो ये बात और ये मसला किताबों में पढ़ा है कि मर्द को सोना पहनना हराम। अरे आप तो वो हैं कि आपने ये मसला किताबों में नहीं पढ़ा, खुद अपने कानों से सुना। जब हुजूर ने इरशाद फरमाया होगा कि लोगों, मर्दों को सोना पहनना हराम, तो उमर फारूक ने अपने कान से सुना था। हम तो किताब में पढ़ते हैं। ऐ उमर फारूक, ये क्या हो रहा है? मर्द को सोना पहनना हराम, और जो पहन रहा है वो कोई मामूली आदमी नहीं, वो भी सहाबी रसूल, और जो पहना रहा है वो अमीरुल मोमिनीन, और जो लोग तमाशा देख रहे हैं वो सब सहाबी। मैं पूछ, अगर आज जिस किस्म के लोग मुफ्ती और मौलवी पैदा हो गए बाद, तो वो तो यही कहते कि उमर क्या कर रहे हो?
بھئی بعض لوگ تو ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خزانہ تقسیم ہوتے وقت حضور سے کہہ دیا تھا کہ اعدل یا محمد، محمد انصاف سے کام لو. کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں نا، اور ان کی اولاد آج بھی موجود ہے. تو اگر ایسے کوئی آدمی ہوتا تو فوراً اعتراض کر دیتا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہیں، مرد کو سونا پہنا رہے، یہ حرام ہے. حضور نے ارشاد فرمایا. کسی صحابی نے کچھ نہیں کہا، سارے صحابی خاموش. کچھ دیر کو مان لو کہ حضرت عمر کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، کچھ دیر کو مان لو کہ سراقہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو باقی صحابیوں کو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ جب یہ سوال لے کر چشم تصور میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر حاضر ہوئے تو جواب ملے گا کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ درست ہے کہ وہ کنگن سونے کے تھے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مرد کو سونا پہننا حرام، لیکن نادان تو یہ نہیں دیکھتا کہ جس شخص نے یہ فرمایا ہے کہ مرد کو سونا پہننا حرام، اسی شخص نے یہ فرمایا ہے کہ سراقہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں. یہ تو ان کے اختیار کی بات ہے، یہ تو اختیار مصطفیٰ کی بات ہے کہ جس کے لیے چاہے سونا پہننا حرام کر دے اور جس کے لیے چاہے سونا پہننا جائز کر دے. یہ تو اختیار مصطفیٰ کی بات ہے، یہ تو مرضی یار کی بات ہے کہ جس کے لیے جو چاہے حکم نافذ کر دیں. یقین جانیے کسی صحابی نے اگر اعتراض نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے اعتراض نہیں کیا، وہ سراقہ نے اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام صحابی حضرت عمر فاروق، حضرت سراقہ حضور کے اس اختیار کو مانتے تھے. بات سمجھ میں آئی نا کہ ان صحابیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حرام اور حلال کرنے کے سارے اختیارات ان کے رب نے ان کو عطا فرما دیے ہیں. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو کوئی صحابی ہرگز خاموش نہ رہتا، فوراً اعتراض کر دیتا. تمام صحابیوں کا دن کی روشنی میں ایک حرام کام ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام ان کے نزدیک حرام نہیں تھا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مصطفیٰ کے اختیار کی بات ہے، اللہ نے ان کو اختیار عطا فرما دیا ہے. اب مصطفیٰ جو چاہیں گے وہ حلال ہوگا، جو چاہیں گے وہ حرام کہلائے گا. تو یاد رکھیے گا کہ شریعت کے معاملات میں، حرام و حلال کے معاملات میں حضور علیہ السلام کو با اختیار سمجھنا یہ بدائیوں، بریلی، ماہرہ کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے. یہ ہمارا پیدا کیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بدعت نہیں ہے، یہ تو وہیں سے ہوتا چلا ہے. ہم نے جیسا سنا ویسا مان لیا، ہم نے صحابہ کو دیکھا ہم نے بھی مان لیا. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پر؟ تو یہ ہجرت کا ایک واقعہ تھا کہ سراقہ آئے، ہوتے ہوتے وہ سفر پورا ہوا، مدینے میں تشریف لائے. مدینے سے کچھ پہلے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تو مان سکتا ہوں کوئی اگر ضد پر آ جائے اور بحث کرنا شروع کر دے کہ مکے کو فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ وہ حضور پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے مان لو یار کچھ دیر کے لیے. کل ہم نے حالانکہ بات کی تھی اس کے اوپر. اگر کوئی اسی ضد پر آ جائے کہ مکے کی فضیلت تو اس لیے ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے بھائی تمہاری بات ٹھیک ہے. مکہ تو اس لیے افضل ہے کہ وہاں صفا مروہ ہے، بھائی ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا. مکہ تو اس لیے افضل ہے کہ وہاں حجر اسود ہے، ٹھیک ہے. مکہ اس لیے افضل ہے کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں کی، حضرت حاجرہ اس لیے افضل ہے. حضور کے پیدا ہونے میں کوئی وہ نہیں. اگر کوئی یہ بحث پہ آمدہ چلو ہٹاؤ مان لو کہ اس لیے مکہ کی فضیلت ہوگی. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں مدینے میں کون سا خانہ کعبہ تھا؟ مدینے میں کہاں صفا مروہ؟ مدینے میں کہاں حجر اسود؟ مدینے میں کون سے نبی آئے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مدینے میں نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول پیدا ہوا، نہ کسی رسول کی وفات ہوئی، نہ کسی رسول کا مزار، نہ کوئی اور شاعر، نہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو یثرب تھا، مدینہ تھا ہی نہیں. تو یثرب تھا، اور وہاں کی وبائیں، وہاں کی ہوائیں ایسی سخت ہوا کرتی تھیں کہ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، مکے کی آب و ہوا بڑی خوشگوار تھی. جب یہ لوگ مدینے آئے تو ان کے بدن میں کھجلی ہو گئی، بدن میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف ہونے لگی، دانے نکل کے آ گئے. اتنی کھردری ہوا تھی، اتنی خراب ہوا تھی. اور انبیاء اور مرسلین کی تاریخ میں فلسطین کو ایک اہمیت حاصل ہے. تاریخ انبیاء اور مرسلین میں یاد رکھیے گا یہ بات. آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے قرآن کی روشنی میں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے ایسے شہر ہیں جن کو انبیاء کی نسبت سے فضیلت و بزرگی حاصل ہے. بیت
المقدس کو انبیاء کی سرزمین ہونے کی سرفرازی حاصل ہے، ہم مانتے ہیں یہ بات، فلسطین کو بھی حاصل ہے، شام میں انبیاء گزرے ہیں، اردن میں انبیاء گزرے ہیں، بحر میت کے کنارے انبیاء تھے، یہ تمام ہیں، لیکن پوری تاریخ میں مدینے کا ذکر اس حیثیت سے کہیں نہیں ملتا کہ وہاں کوئی نبی آیا ہو۔ مدینے کی اور کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، اگر حضور کی ہجرت بیت المقدس کی طرف ہوتی تو کوئی نادان کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ مکے سے ہجرت کر کے بیت المقدس اس لیے آئے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ان کے آنے سے بابرکت نہیں ہوئی، یہ تو پہلے سے بابرکت ہے۔ اگر ہجرت شام کی طرف ہوتی تو کوئی نادان یہ کہہ سکتا تھا کہ شام تو انبیاء کی سرزمین ہے، یہ پہلے سے بابرکت تھی۔ لیکن جب حضور نے دعا فرمائی تھی، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، دعا یہ فرمائی تھی مکہ چھوڑتے وقت کہ اے پروردگار، میں تیری رضا کی خاطر، تیری محبت کی خاطر اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اے پروردگار مجھے ایسے شہر کی طرف لے چل جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مکہ کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شہر سب سے زیادہ پسند تھا وہ بیت المقدس یا شام یا فلسطین نہیں، وہ مدینہ تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی یہ کہتا کہ مکے کے بعد اللہ کو بیت المقدس بہت پسند تھا، یروشلم بہت پسند ہے، تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے انبیاء وہاں گزرے، حضرت داؤد کی وہاں حکومت رہی ہے، حضرت سلیمان کا وہاں ہیکل قائم ہے، وہاں مسجد اقصی موجود تھی۔ تو اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکے کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ شہر بیت المقدس میں، ایک بات سمجھ میں آتی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور نے دعا تو یہ کی تھی کہ اب اس شہر کی طرف مجھے بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو، اور اللہ نے ان کو مدینے بھیج دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینے اس سے پہلے تھا کیا اس لیے اللہ کو پسند تھا؟ آپ سوچیں نا، یہ بات بہت غور طلب ہے کہ آخر یثرب میں ایسی کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر وہ شہر اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا؟ وہاں کوئی چیز نہیں تھی، وہاں نہ کوئی نبی آئے، نہ کسی نبی کا مزار، نہ کوئی اور یادگار وابستہ، نہ کوئی مقدس پہاڑ۔ پھر آخر اس یثرب کے اس خطے میں جہاں بلائیں ہی بلائیں ہوں، جہاں وبائیں ہوں، جہاں کی آب و ہوا بھی اچھی نہ ہو، جہاں کا پانی بھی میٹھا نہ ہو، آخر اس شہر میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے تو اللہ کو پسند تھا؟ کتنی بحث کر لیجئے، کتنی کتابیں کھنگال لیجئے، اس شہر کی فضیلت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتائی جا سکتی کہ اس شہر میں اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی فضیلت صرف یہ ہے کہ یہاں میرا حبیب، میرا محبوب کے قدم پہنچنے والے ہیں، اور یہ شہر میرا حبیب پیدا مکے میں ہوا لیکن اب قیامت تک اس شہر کی سرزمین میں آرام فرمانے والا ہے۔ یہ شہر حضور کی آخری آرامگاہ بننے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت تاریخ و حدیث و تفسیر کی کتاب سے مدینے کے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کی؟ اب یہ بات اور سمجھ لیجیے کہ مانا مکہ بہت افضل ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، برکت والا گھر ہے، ہم اس کا طواف کرتے ہیں۔ مانا کہ مکے میں حجر اسود ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ مانا کہ وہاں صفا مروہ اور وہاں پر باقی دوسرے شاعر اللہ ہیں، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ مکے میں سب کچھ ہے، جنت کی کیاری نہیں ہے۔ جنت کی کیاری نہ مکے کے اندر، نہ بیت المقدس کے اندر، نہ اس دنیا کے کسی اور شہر کے اندر۔ اگر کسی سرزمین کو اور کسی دھرتی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ ہو تو زمین لیکن ایک ٹکڑا جنت کی زمین کا ہو، تو وہ کوئی اور شہر نہیں، وہ شہر مدینہ ہے۔ مدینے کی یہ فضیلت۔ تو وہاں پہنچے، یاد رکھیے کہ حضور نے مدینے سے تھوڑا سا پہلے ایک آبادی تھی، اس کا نام قبا تھا۔ قبا، قبا۔ تو اس قبا میں آپ مختلف روایتوں کے مطابق 10 دن یا 12 دن یا جتنے دن وہاں رکے، آرام کیا آپ نے۔ جب وہاں پہنچے تو قبا کے مقام پر آپ نے مسجد تعمیر فرمائی۔ قبا کے مقام پر آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، اور وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، یاد رکھیں، مسجد قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد
مسجد قبا ہے جو مدینے سے چند کلومیٹر پہلے تعمیر کی گئی. وہاں سے آگے بڑھے, مدینے پہنچے. جب مدینے پہنچے تو بڑے عرصے سے انتظار تھا کہ کب حضور علیہ السلام اپنے قدموں سے, اپنے قدموں کی برکت سے اس ارض مدینہ کو سیراب کرنے تشریف لائے. ہر صحابی, ہر جانثار اس امید اور اس آس میں تھا کہ کاش کے وہ نور مجسم رحمت عالم میرے غریب خانے پہ قیام کر لیں, میری جھوپڑی کی قسمت بھی چمک جائے. ہر شخص کے دل میں یہ آرزو تھی. اب جب وہ قافلہ قبا سے روانہ ہوا اور دیوانہ وار تمام صحابہ اور جانثار اس امید پر حضور کے پیچھے پیچھے, یا رسول اللہ یہ میرا غریب خانہ ہے, یہاں قدم رکھیے, یہاں اتر جائیے, یہاں قیام فرما لیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ خلو سبیلہا, میری اونٹنی کے لگام چھوڑ دو. لوگ اونٹنی کے لگام پکڑ رہے تھے, کوئی اپنی طرف لے جا رہا تھا, کوئی اپنی طرف لے جا رہا تھا. فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مأمورہ, میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو چونکہ یہ مامورہ ہے, اس کو حکم دے دیا گیا ہے, یہ جانتی ہے اس کو کہاں رکنا ہے. یہ جانتی ہے کہ وہ کون خوش قسمت ہے, اس کو معلوم ہے کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے اور وہ کون سا گھر ہے جہاں مصطفیٰ کو رکنا ہے. کون جانتی ہے؟ ارے یار جھگڑا کس بات کا ہے؟ ارے کیسے نادان ہو تم, علم مصطفیٰ کی گتھی میں الجھے ہوئے ہو. مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں, ان کی اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ جانتی ہے کہ حضور کو کہاں رکنا ہے. یہ سب کم علمی کی باتیں, یہ سب نادانی کی باتیں. کچھ لوگوں کے اسی لیے پیٹ میں مروڑ ہے کہ اتنا معلوم ہے تو اتنا نہیں معلوم, تو یہ جانتے ہیں تو وہ نہیں. ارے بیوقوفوں کن چکر میں پڑ گئے. کہاں انسانیت اور کہاں مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کا پیمانہ اور ناپنا. جب ان کی اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہو, اب بتائیے اونٹنی انسان کو نہیں پہچانتی, اس کو یہ پتہ نہیں یہ کون ہے, تو آخر اس اونٹنی کو یہ علم کیسے دے دیا گیا؟ اس اونٹنی کے ذہن میں یہ بات کیسی آ گئی کہ یہ ابو ایوب انصاری ہے اور یہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہے؟ اس اونٹنی کو کس نے یہ بات بتائی کہ اسی گھر میں حضور کو قیام فرمانا ہے؟ مسلمانوں غور کرو, کسی نے نہیں بتائی, یہ اس پروردگار نے بتائی ہے, اس رب کائنات نے بتائی ہے. اسی نے اس کو یہ علم دیا جس نے حضور کو مبعوث کیا. اب ذرا غور کر لیجیے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جب وہ رب کائنات مصطفیٰ کی اونٹنی کو یہ علم دے سکتا ہے تو کیا اپنے حبیب کو علم نہیں دے سکتا ہے؟ میں پڑ گئے کہ کتنا علم دیا کتنا نہیں دیا, یہ بتایا اور وہ نہیں بتایا, اور یہ چھپایا اور وہ دکھایا. کن چکروں میں پڑ گئے. یہ ہماری بدنصیبی ہے, یہ زوال اور پستی کی علامتیں کہ امت محمدیہ آج خود اپنے رسول, جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہے, اس کے علم کو ناپنے کی ہے. اب پھر ایک بات نظر آ گیا مجھے, وہ بھی عرض کرتا چلا. ایک جگہ ہوا یہ کہ 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مختلف مذہبوں کے ماننے والے, اور اپنے اپنے نبیوں کی عظمتیں رفتیں بیان کر رہے تھے. کسی یہودی نے کہا کہ میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, اس موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں کہ جن کے عصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا. اس عصے کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ جب آپ نے پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. میں اس موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. کہا میں اس موسیٰ کو ماننے والا ہوں کہ جس نے کوہ طور پر اللہ سے کلام کیا. کہ بڑی اچھی بات ہے, ہم بھی مانتے ہیں. عیسائی نے کہا, کوئی عیسائی موجود تھا, تو اس نے کہا کہ میں تو اس مسیح کو ماننے والا ہوں کہ جس کے انگلی کے ہاتھ کے اشارے میں اللہ نے یہ تاثیر دی تھی کہ اگر کسی نابینا کی آنکھ پر پھیر دے تو اس کی روشنی واپس آ جائے کرتی. یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں تو اس عیسیٰ کو ماننے والا ہوں, اس مسیح کو ماننے والا ہوں کہ جن کے اشارے میں اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ اگر مردے کی طرف کر دے تو وہ زندہ ہو جائے. ان کو یہ طاقت دی تھی. میں اس نبی کا ماننے والا ہوں کہ ان کو یہ طاقت دی تھی کہ اگر مٹی کے مورت میں پھونکے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جائے. یہ بات بھی ٹھیک تھی.
हर आदमी अपने अपने बयान कर रहा था। कोई और था तो उसने कहा कि मैं तो हजरत शुएब का मानने वाला हूँ और मेरे नबी शुएब को अल्लाह ने ये ताकत दी थी कि जब उन्होंने एक पहाड़ की चट्टान पर ठोकर मारी तो वहां से एक ऊंटनी पैदा होकर निकल के चलने लगी। ये बात ही बड़ी हैरत की थी। अब उन्हीं लोगों के दरमियान जो लोग अपने अपने अंबिया की फजीलतें बयान कर रहे थे, वह एक साहब और मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि भाई तुम किसका कलमा पढ़ते हो, तुम्हारे रसूल की क्या खूबी है? कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ता हूँ, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद को मानता हूँ। कि भाई उनकी क्या खूबी है, कुछ बताओ, उनके बारे में कुछ बताओ। हमारे अंबिया को तो ताकत तुम्हारे सामने है। हजरत मूसा का तुमने हाल देखा, ईसा का देखा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम सबका देखा। अब जिसका तुम कलमा पढ़ते हो बताओ कौन है, कैसे है वो? कब वो ऐसे नबी थे कि मरकर मिट्टी में मिल चुके, वो ऐसे नबी थे कि उनको पीठ पीछे खबर नहीं थी, वो ऐसे नबी थे कि उनको दीवार के पीछे के मालूम नहीं, वो ऐसे नबी थे कि उनको ये पता नहीं कि क़यामत मेरे साथ क्या होगा। तो सोचिए कि कहाँ अंबियाए साबिकीन के ये मौजूद और कहा आप गिरा हालात में बैठे। मुसलमानों जरा गौर करो, कितनी नादानी की बात है। इस कायनात में ये तो हुआ है, तारीख इंसानी में ऐसा तो हुआ है कि उम्मतियों ने अपने नबी की शान में मुबालगा करके उनके मकाम को बढ़ाना चाहा। तारीख गवाह इस बात। यानी यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इंसान से उठाकर खुदा का बेटा बना दिया। ये तो हुआ है कि ईसाइयों ने अपने रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान की बजाय खुदा का बेटा मान दिया। ऐसा तो हुआ कि बाज़ उम्मतों ने अपने अंबिया के मकाम को बढ़ाना चाहा है, लेकिन ये दुनिया में शायद पहली बार हो रहा है। तारीख इंसानी का ये पहला वाक़या है कि कुछ लोग जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उसी के मकाम को घटाने के पीछे पड़ेंगे, उसी के मकाम को कम करने के पीछे पड़ेंगे। अरे नादान, अगर मैं वहां मौजूद होता और माइक मेरे सामने होता, अगर ये मौका मुझे दिया जाता कि है उसैदुल हक, तुम ये सुन चुके कि मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मकाम दिया गया, तुम्हें ये मालूम हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मर्तबा दिया गया, बाकी अंबिया के फज़ाइल तुम जान चुके। अब जरा तुम बताओ तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम किसको मानते हो? तो मैं 100 जवाबों का एक जवाब ये देता कि अरे यार सवाल कर रहे हो, जिन नबियों जिन रसूलों को तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उस रसूल का मानने वाला हूँ कि अगर वो रसूल ना होता तो ये अंबिया नहीं आता। मैं तो ये कहता कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बैजा दिया गया है तो मेरे सरकार के दस्ते मुस्तफा का सत्ता है। मैं तो ये कहता कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फूक में ये दम है कि मुर्दे जिंदा कर दिया करते हैं तो ये तो मेरे सरकार के लबे मौजूद नुमा का सत्ता है। मैं तो ये कहता कि अगर हजरत यूसुफ को ऐसा हुस्न दिया गया है कि जिस हुस्न को देखकर मिस्र की औरतें उंगलियां काट लेती हैं तो ये हुस्न मुस्तफा का सत्ता है, हुस्न मुस्तफा का सत्ता है। मैं तो ये कहता कि तमाम अंबिया को जो कमालात मिले वो कमाल मुस्तफा का सत्ता, जो मकाम मिले वो मकाम मुस्तफा का सत्ता। हकीकत तो ये है जो वजूद मिला वो वजूद मुस्तफा का सत्ता। ऐसा कौन सा इल्म है जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं, ऐसा कौन सा फन है जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं, कायनात का ऐसा कौन सा राज है जिसके बारे में कुरान में न बता दिया गया। अब जब रहमान ने और कुछ ना पढ़ाया, जब कुरान ही पढ़ा दिया तो अब कौन सा इल्म बाकी रहे? हम तो उसका कलमा पढ़ने वाले, बेशक कलमा पढ़ने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे बाइख्तियार, ऐसे गैब जानने वाले और ऐसे हबीब किबरिया कलमा पढ़ने वाले। अपनी अपनी सोच की बात है, अपने अपने ज़र्फ की बात है, और जिसका जो अकीदा है वो तो फिर क़यामत में अपने आप मालूम हो जाएगा। बेशक बड़ी मजे की बात है। फिर एक बात मुझे नजर आ गया, जब कब्र में पहुंचे वही साहब फिर ऐसी बातें कर रहे थे। मैं तो जब जानूं आपको, आज बड़े हवाले दे रहे हैं बुखारी, मुस्लिम और कुरान और हदीस के इन बातों में। उस्ताद मैं तो उस वक्त आपको मान जाऊं और आपकी ज़रूरत को दाद दूं कि जब कब्र में मुनकर नकीर पूछे, जब कब्र में मुनकर नकीर आए कि बताओ इस शख्स के बारे में क्या कहते हो, तो जरा जवाब दे देना कि ये तो मरकर मिट्टी में मर चुके थे। ये जवाब वहां दे के देखना कि मैं तो इनको ऐसा मानता हूँ जैसे मेरे बड़े भाई, मैं तो ऐसा मानता हूँ जैसे मेरे बड़े भाई।
تو یہ فیصلہ تو قبر میں ہی ہو جائے گا، حضرت تک بات کہاں پہنچ پائے گی؟ یہ فیصلہ تو قبر میں ہی ہو جائے گا، ابھی حضرت تو بہت دور ہے، تو آپ آزما کے دیکھ لو، جواب جا کے دیکھ لیں کہ بھی ہم تو بخاری ساتھ لائے قبر کے اندر، مسلم ہمارے ساتھ ہے، قرآن کریم کا نسخہ ہمارے ساتھ ہے، فلاں آیت فلاں میں لکھا ہوا کہ ہماری طرف ہمارے بڑے بھائی ہماری طرف بشر ہے، اور یہ ہے، اور حوالے جو قرآن کریم کا، ارے یار بخاری مسلم کے حوالے منکر نکیر کو آج ایک سادہ لوگ سنی مسلمان بخاری مسلم کے حوالے سن کر روب میں آ سکتا ہے، منکر نکیر نہیں آنے والے، منکر نکیر بخاری مسلم کے روب میں نہیں آنے والے، اور کیوں نہیں آنے والے؟ کیونکہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اپنی نورانی آنکھوں سے اس رات کا منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب ان فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی راستے سے ہٹ گیا، اب وہ مقام تھا جس کو لامکہ کہتے ہیں، جہاں پروردگار کائنات تھا اور سرور کائنات تھا۔ تو یہ تو وہ منظر دیکھے ہوئے ہیں سدرۃ المنتہا، یہ آپ کے حوالوں سے کہاں مروب ہونے والے ہیں؟ حوالے اپنے اپنے پاس رکھو۔ خیر مدینے میں پہنچے، اس اونٹنی کو، مجھے یہ بات یاد رہتی ہے میں کہاں سے گیا، یعنی کہاں سے گھسے تھے باتوں مجھے یاد رہتا ہے۔ تو جب اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، تو وہ گھومتے پھرتے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رک گئے، اور وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا ہے۔ یعنی ایک واقعہ سن لیجیے اور ایمان کو تازہ کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں چوما چاٹی اور برکتیں اور یہ تبرک، یہ ہندوستان کے جاہلوں کی گڑھی ہوئی باتیں، یہ باتیں ہندوستان کے جاہلوں نے اپنے دوسرے ہم وطن لوگوں کے اثر سے قبول کر لی ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چومنے چاٹنے اور تبرک اور اس کی سمجھتے ہیں لوگ۔ سن لیں، ابن کثیر نے، ابن اسیر دونوں نے بدایہ والنہایہ میں اور تاریخ کامل کے اندر ذکر کیا صحیح روایت سے، ابن ہشام نے، جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جن دنوں قیام تھا تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کھانا پکایا کرتے تھے تو پہلے حضور کی بارگاہ میں وہ بھیجتے تھے، حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے کچھ کھا لیا کرتے تھے، چاول ہوں گے یا روٹی ہوگا اس میں سے کچھ لے لیا کرتے تھے۔ جب کھانا پچ کر واپس آیا کرتا تھا، جب کھانا پچ کر واپس آیا کرتا تھا تو ابن ہشام روایت کرتے ہیں، ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ ہم وہ جگہ دیکھتے تھے کہ کہاں حضور نے انگلی رکھ کر نوالا توڑا ہے۔ کیوں؟ پوچھا گیا کہ ابو ایوب انصاری تم اس طرف سے کیوں نہیں کھا رہے ہو، اسی جگہ سے نوالا کیوں اٹھا رہے ہو، اسی جگہ سے کھانا کیوں کھا رہے ہیں جہاں حضور کی انگلیوں کے نشان؟ تو وہ آپ کو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بہا نتبرکو بآثار نبینا، چونکہ ہم اپنے حضور کے ہاتھوں کے نشان سے برکت حاصل کیا کرتے ہیں، تبرک حاصل کیا کرتے ہیں۔ کھانے کے جس مقام پر، جس حصے پر حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے نشان ہیں، وہ انگلیوں کے نشان کسی عام آدمی کے لیے نہیں، حضرت ابو ایوب انصاری جیسے صحابی کے لیے تبرک ہوا کرتا ہے۔ یہ تبرک، یہ برکت کی باتیں، یہ چومنا اور چاٹنا اور یہ بزرگوں سے، یہ خالی یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہوتا چلا آیا، یہ تو ایسے ہی ہوتا چلا آیا۔ ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ تھک تو نہیں ہے نا کھڑے کھڑے؟ بھائی میں بھی کھڑا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں اور بول بھی رہا ہوں، آپ کو خاموش کھڑے ہوئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ دن باہر رہے، اب میں اصل ٹاپک پہ ہم آئے اپنے، تو ہمیں آج بولنا تھا، بیچ میں تو باغوں کے سیر میں نکل گئے تھے اور بڑی خوشگوار سیر رہی، بڑی اچھی سیر رہی، گھومتے گھامتے آئے۔ اب پھر وہاں پر آتے ہیں حضور مدینے کے اندر، تو مدینے میں یہ ہوا کہ حضور نے مکے سے جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں سے لے کر اپنی وفات تک، اپنے وصال تک تقریباً کم و بیش 10 سال گزارے، پورے 10 سال نہیں، کچھ کم یا کچھ زیادہ، لگ بھگ 10 سال آپ نے کتنے گزارے؟ لگ بھگ کم و بیش تقریباً 10 سال حضور نے مدینے کے اندر گزارے اپنی ظاہری حیات ختم ہونے تک۔ اس 10 سالوں میں بہت سارے معاملات درپیش ہوئے، وہاں مسجد نبوی تعمیر کی گئی، وہاں پر پھر کچھ جنگیں ہوئیں، وہاں پھر حضور نے
دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام بھیجا، یہ سارے واقعات ہوئے۔ وہاں صلح بھی ہوئی، پھر اسی 10 سال کے درمیان مکہ فتح ہوا، پھر اسی 10 سال کے درمیان پورے قبائل عرب فوج در فوج اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ اس میں چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں خاص طور سے آپ تک پہنچاؤں جو آج کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج دنیا بھر میں جب بھی ذکر آتا ہے اسلام کا تو تلوار، آتنکواد، فساد، جہاد، یہ 2-4 لفظ بہت آتے ہیں۔ اب چونکہ سارے جہاد، ساری جنگیں انہی 10 سال میں ہوئی اور ہم بات کر رہے ہیں مدینے میں رہنے کی، 2-3 باتیں سن لیجیے اور یاد رکھیے گا، کہیں بھی کام آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور 13 سال تک نبوت کے اعلان کے بعد مکے میں رہے، کل آپ سمجھ چکے ہیں، اور یہ 10 سال مدینے میں رہے۔ جب تک مکے میں رہے آپ پر ظلم و ستم کیا جاتا رہا، لوگ پریشان کرتے رہے، آپ کو، آپ کے ماننے والوں کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ 13 سال تک مسلمانوں کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، سب کیا جاتا رہا۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ حضرت ام یاسر کو جب ایک جگہ تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر ان پر پتھر رکھے گئے تھے تو حضور ان کے قریب سے گزرے، حضور ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم حق پر ہوتے ہوئے کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ بدلہ لینے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسری گھر والوں صبر کرو، اے یاسر گھر والوں صبر کرو، کیونکہ تمہارا موعد، تمہارا وعدہ اور تمہارا میقات جنت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان 13 سالوں میں کوئی بھی کارروائی جوابی مسلمانوں نے نہیں کی۔ جب مکے میں آئے، مدینے میں آئے تو یہاں بھی 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ اس کے بعد جنگیں شروع ہوئی۔ آج بڑا واویلا مچایا جاتا ہے اس بات پر کہ حضور نے آ کر یہ جنگیں کری ہیں، اتنے لوگوں کو مار دیا، یہ تلواریں اٹھائیں اور ایسا کیا ویسا کیا، آتنکواد پھیلا دیا، فساد پھیلا دیا۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے رات دن۔ ذرا غور کیجیے کہ جو پہلی جنگ اسلام میں ہوئی اس کو جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہلاتا ہے۔ پھر 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا، پھر اس کے بعد پھر غزوہ تبوک اور غزوہ خندق کو، اس طرح غزوے ہوتے چلے گئے۔ غزوہ بدر ہو، یہ بہت اہم بات یاد رکھیے، غور سے سن لیجیے، اس کو لے جائیے۔ غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو یا کوئی غزوہ ہو اگلے 6-5 سال میں ہوئے، وہ سارے کے سارے غزوے، وہ سارے کے ساری لڑائیاں کہاں ہوئی؟ مکے میں نہیں ہوئی، وہ طائف میں نہیں ہوئی۔ اور حضور کو پریشان کرنے والے کہاں تھے؟ مکے میں تھے۔ دشمن کہاں تھے؟ طائف میں تھے۔ تو اگر حضور تلوار لے کر لوگوں کو مارنے کے لیے جاتے یا ان سے جنگ کرنے کے لیے جاتے تو غزوہ بدر مدینے کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو مکے کے پاس ہونا چاہیے، یہ تو مکے میں ہونا چاہیے تھی۔ احد کی لڑائی احد کے میدان میں نہ ہوتی، یہ مکے میں ہونا چاہیے تھی۔ خندق کا معاملہ یہاں کیوں پیش آیا؟ مکے میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، یاد رکھیے، وہ چاہے غزوہ بدر ہو یا چاہے جنگ احد ہو یا چاہے جنگ خندق، کوئی بھی جنگ ہو، یہ ساری کی ساری جنگیں مدینہ منورہ سے 20-25 کلومیٹر کے اندر ہوئی، مدینے کے پاس ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان ساری جنگوں کا مدینے کے ارد گرد ہونا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ لڑائی کرنے کے لیے مسلمان تلوار لے کر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ مکے والے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے وہاں سے لشکر لے کر مدینہ آیا کرتے تھے۔ اور مسلمان صرف اتنا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو مکے سے، جب انہوں نے مکے میں سوشل بائیکاٹ کر دیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مکے سے باہر نکال دیا، سب دولت بھی چھین لی، لٹے پٹے مسلمان ساری دولت چھوڑنے کے باوجود جب مدینے میں آ کر پناہ گزین ہو گئے تب بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے اور وہاں سے لشکر لا کر مدینے پہ حملہ کرنے لگے۔ اب مجھے بتائیے، کیا کسی ایک انسان کو اس بات کا حق بھی نہیں دی گیا؟ کہ ایک انسان کو اس بات کا ادھیکار بھی نہیں؟ اگر آپ گھر میں سو رہے ہوں اور کوئی چور گھر میں آ جائے اور بندوق لے کے آپ پر حملہ آور ہو جائے اور اگر آپ اس سے اپنی جان بچاتے ہوئے اسی کی بندوق سے اس کو مار دیں تو دنیا کی کوئی عدالت آپ کو پھانسی نہیں دے سکتی، کیونکہ سیلف ڈیفینس بھی کیا ہے، آپ نے اپنے دفاع میں کیا۔ اگر آپ اس پر حملہ نہ
جان لے لیتا. تو اسی طرح ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے گھر میں آئے ہوئے دشمن سے اپنی جان کی حفاظت کرے, اپنے مال کی حفاظت کرے, اپنے شہر کی حفاظت کرے. جب شہر پر حملہ ہوگا تو آدمی کو یہ اختیار ہے, یہی مسلمانوں نے کیا. تو اگر کیا مسلمانوں کو اتنا حق بھی دینے کو تیار نہیں؟ دنیا کے انصاف کہاں چلے گئے؟ دنیا کے انصاف پسند لوگ کہاں ہیں؟ یہ کیسے نا انصافی ہے کہ ایک قوم تلوار لے کر مارنے کے لیے دوسری قوم کے پاس آ رہی ہے, پھر بھی آتنکوادی وہ کہا جا رہا ہے جو اپنی جان بچا رہا ہے. پھر بھی آتنکواد لانے کا ذمہ دار اس کو قرار دیا جا رہا ہے جو اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہے. پھر بھی فسادی آپ اس کو کہہ رہے ہیں جو اپنے شہر کو بچا رہا ہے. یہ کیسی نا انصافی کی بات ہے؟ اور یہ نا انصافی دنیا میں ہو رہی ہے اور رات دن ہو رہی ہے. یہ ساری جنگیں مدینے کے آس پاس ہوئیں, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینے والے مسلمان حضور کے ساتھ لشکر لے کر مکہ میں لڑائی کرنے نہیں جاتے تھے. وہ لوگ آیا کرتے تھے. ہاں ایک بار مکہ گئے, یاد رکھیے گا یہ بات. میں مانتا ہوں کہ ایک بار حضور علیہ السلام 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ میں چڑھائی کرنے گئے. تو ہوا تھا ایک بار, مگر پتہ کیا ہوا اس کے بعد؟ 10,000 صحابہ, جانثار صحابہ کا لشکر لے کر مکے گئے تھے ایک مرتبہ. ہمارا موضوع ابھی پرسوں ترسوں ہے, یہ اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ صحابہ جانثار کیسے تھے. ہمارا ایک موضوع شاید کل پرسوں یہ بھی آنے والا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان, ہم بتائیں گے آپ. یہاں ایک بات یہ سن لیجیے بیچ میں کہ وہ 10,000 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر حضور مکے تشریف لے گئے. بتائیں کیا ہوا؟ مکے والے اس وقت کمزور تھے, طاقت نہیں تھی. سب بڑے بڑے سردار اور سب بڑے بڑے جنگجو یہ مارے جا چکے تھے, اور 10,000 کا لشکر, اور اپنے رسول کے ایک اشارے پر مارنے کو تیار. قسم خدا کی اگر ایک اشارہ کر دیا گیا ہوتا تو آج روئے زمین پر مکہ نام کا کوئی شہر نہیں ہوتا. مکہ نام کا کوئی شہر آج دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوتا. جب پہنچے اور مکہ میں داخل ہوئے, اب لوگ پریشان. میں آپ کو دیکھیں فرق دکھا رہا ہوں کہ جس ذات گرامی کو اور جس رحمت عالم کو آج دنیا جہان کے آتنکواد, دنیا جہان کے فساد کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے, اس کا کردار کیا تھا, اس کی سیرت کیا ہے, اس کا لشکر کیسا تھا. جب یہ 10,000 جانثار پہنچے اور حضور علیہ السلام نے, حالانکہ مدینے میں تھے, مکے میں پھر آگے بڑھ, خیر حضور نے جب قبضہ کیا اور وہ سامنے بندھک بنا کر لائے گئے, بیڑیاں ڈال کر لائے گئے, قیدی بنا کر لائے گئے, اور یہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے جو آج 10,000 لشکر والوں کے سامنے جو لوگ قیدی بنا کر کھڑے کر دیے گئے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج سے 8 سال پہلے ان کا سامان چھین لیا تھا, ان کی عزت و آبرو سے کھیلے تھے, ان کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائی تھی, اور تکلیف کی انتہا یہ کرتی کہ ان کو شہر سے نکال دیا. لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج نہ جانے آج کیا ہونے والا. تو ایک صحابی نے اپنے جذبہ عقیدت میں کہہ دیا, اپنے جوش میں کہہ دیا. جب وہ لشکر مکہ میں داخل ہو رہا تو ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ, نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج تو انتقام کا دن ہے, آج بدلہ لینے کا دن ہے. وہ سارے ظلم و ستم, وہ ساری پریشانیاں, وہ سارے ظلم کے پہاڑ جو 8 سال پہلے مکہ والوں نے ہمارے اوپر توڑے تھے, ایک ایک کا گن گن کے بدلہ لینا ہے. ہمیں بلال حبشی کے ان چھالوں کا بدلہ لینا ہے جو آپ کی پیٹھ پہ پڑ جایا کرتے تھے. ہمیں صہیب رومی کے اس مال کو واپس لینا ہے جو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے. ہمیں حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ کے اس کٹے اور چرے ہوئے پیٹ کا بدلہ لینا ہے, جس پیٹ کے اندر ایک بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا تھا. ہمیں سب بدلے لینے. فرمایا یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. حضور نے جب حضور کے کان تک یہ بات پہنچی اور یہ نعرہ پہنچا کہ میرا ایک جانثار یہ کہہ رہا ہے کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. حضور علیہ السلام کے وہ کان جن کو کسی نے کانے لالے کرامت کہا, کانے لالے رحمت ہے, وہ رحمت والے کان ہیں, وہ اچھی باتیں سننے کے عادی ہیں. آپ کے کان تک, گوش مبارک تک
जैसे ही ये बात पहुंची कि अल-यौम यौमुल मरहमा, आपने फरमाया नहीं, गलत कहते हो, आज इंतकाम का दिन नहीं, आज बदले का दिन नहीं, कहना ही है तो ये कहो अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन है, आज माफ करने का दिन है, आज बख्शिश का दिन है, आज खता पर माफी करने का दिन। और सब ज़बानी नहीं फरमाया। काबे के दरवाजे पर जब पहुंचे और बंधक मौजूद हैं तो हुजूर ने पूछा कि ऐ लोगों, अब तुम मेरे बारे में क्या गुमान करते हो? बाकी मैं तो जब भी ये वाकया पढ़ता हूँ एक अजीब सनसनी बदन में पैदा हो जाती है। आप पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए दुनिया जहान के फातिहीन की, जिन्होंने अपनी तलवार, अपनी ताकत के जोर पर शहरों और हुकूमतों को फतेह किया है। पूरी तारीख पढ़ जाइए, खुदा की कसम पूरी तारीख पढ़कर निगाह वापस लौट कर आ जाएगी, कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। हुजूर ने फरमाया कि है मक्का वालों, अब मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, मुझसे क्या तवक्को रखते हो? फिर वही बात आ गई कि जिस तरह सुराका का पाला रहमत आलम से पड़ गया था, मक्के वाले बड़े खुशकिस्मत थे कि आज उनका सामना किसी दुनिया के और फातेह से नहीं, किसी और जाबिर और जालिम बादशाह से नहीं, किसी और तलवार वाले से नहीं, बल्कि उस रहमत आलम से साबका है जिसने हमेशा बख्शिशें की हैं, अताएं की हैं, रहमतें की हैं। तो वो थे बड़े समझदार। और फिर मरता क्या ना करता, जो जुमले मक्के वालों ने कहे वो जुमले भी हुजूर की शख्सियत और जात के सिलसिले में एक आईना है कि एक दुश्मन भी, एक मुखालिफ भी, एक दुश्मन भी हुजूर के बारे में क्या गुमान रखता था। ईमान नहीं लाया, अपनी जिद की बुनियाद पर वो हो जाने, लेकिन कम से कम दिल के किसी गोशे में ये बात जरूर थी जो उसने बाद में कही। जब पूछा कि मुझसे क्या तवक्को रखते हो, तो उन्होंने कहा कि हम तो अंता इब्नो अखुन करीम, इब्नो अखिन करीम, हम आपको करम करने वाला भाई समझते हैं और करम करने वाले भाई का बेटा समझते हैं। वाह वाह वाह। जब हुजूर ने ये सुना तो उस फातह मक्का ने, बल्कि उस फातह आलम ने वो तारीखी जुमले इरशाद फरमाए कि पूरी तारीख जंगो जिदाल के अंदर, पूरी तारीख फतेह आलम के अंदर उन जुमलों जैसे कोई जुमले आज तक दर्ज न हो सके, न क़यामत तक हो सकेंगे। आपने फरमाया मक्के वालों, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुमुत तलक़ा, ऐ मक्के वालों, आज तुमसे कोई बात पुरस नहीं की जाएगी, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सब आजाद। मैं अर्ज़ी कर रहा था कि जितनी जंगें हुई मदीने के पास नहीं, इसका मतलब ये है कि वो लोग जंग करने के लिए मदीने आया करते थे। और एक मर्तबा जब लश्कर इस्लाम मक्का की तरफ 10,000 की तादाद में मक्का को फतेह करने के लिए निकला, तो वहाँ खून की नदियाँ बह जाना चाहिए थी, वहाँ ईंट से ईंट बच जानी चाहिए थी। न तो खून की नदियाँ बही, न मक्के के किसी मकान की एक ईंट अपनी जगह से हिली, बल्कि हुआ ये कि तुम सबको अमान दी जाती है, जो ईमान ले आए उसको भी अमान, जो घर में घुस जाए उसको भी अमान, जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसको भी अमान। अब यही मुझे एक बात और नजर आ गया, जब हम काबा शरीफ के दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं और हुजूर ये ऐलान फरमा रहे हैं, तो वहीं एक बात मुझे और नजर आ गई। हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, या तलहा बिन उस्मान में शायद नाम बोल रहा है, उस्मान बिन तलहा या तलहा बिन उस्मान, मुझे नाम सही याद नहीं आ रहा। ये वो शख्सियत है कि जिनके पास, बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, जिनके पास काबे की चाबी हुआ करती थी, काबे की चाबी उन्हीं के पास रहा करती थी। वो उनका खानदानी मामला था, किलीद बरदार थे काबे। मक्का वाले भी जब काबा खुलवाना चाहते थे तो उनको बुलाकर उनसे काबा खुलवाया करते थे। हिजरत से पहले एक मर्तबा हुजूर ने उस्मान बिन तलहा से कहा था कि उस्मान जरा काबा खोल दो, मुझे ज़ियारत करना है, अंदर जाना है। उस्मान ने मना कर दिया। उस्मान ने कहा नहीं मोहम्मद, तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें क्यों बोलूंगा भाई, मना कर। हुजूर ने फरमाया था कि उस्मान इस दिन को याद रखना, तुमसे चाबी मांगी, तुमने चाबी मांग देने से इनकार कर दिया। उस्मान बिन तलहा, इस दिन को याद रखना। जमाना गुजरा, साल गुजरे, हिजरत हो गई, 6 साल गुजर गए, फतेह मक्का हुआ, अब फिर वहीं पहुंची। अब उन बंधकों में उस्मान बिन तलहा भी,
बंदकों में उस्मान बिन तलहा भी है। हुजूर ने फरमाया उस्मान आ गया, काबे की चाबी लाओ, लीजिए। क्या कर सकते थे? कहीं अपने हाथ से खोल, उस्मान चाबी लाओ, काबे को अपने हाथ से खोलो। आपने नहीं, सॉरी गलत हो गया, चाबी ली, काबे को खोला, मैं गलत हो गया, माज़। चाबी आपने ली अपने हाथ में, काबे को खोला। जब दरवाजा खोल दिया तो पलट कर उस्मान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर फरमाया कि उस्मान वो दिन याद है? उस्मान वो दिन याद है? और फरमा कर कहा उस्मान हाथ लाओ और चाबी वापस ले। और ये चाबी क़यामत तक तुम्हारे खानदान में रहेगी। सिर्फ एक मर्तबा एक जालिम हुक्मरान तुमसे ये चाबी छीनेगा, उसके छीनने के बाद फिर ये चाबी तुम्हारे खानदान में आएगी और क़यामत तक कोई शख्स तुम्हारे खानदान से इस चाबी को नहीं ले पाएगा। यार फिर बात वहीं आ गई, किन झगड़ों में पड़ गए आप इल्म गैब के और जानने न जानने, किन चक्करों में पड़े हो यार। अरे कितनी दलीलें दी जाएंगी, कितनी हदीसें दिखाई जाएंगी। ये जब फरमा रहे हैं कि जिस वक्त उस्मान बिन तलहा ईमान भी नहीं लाए, जब फरमाया उस्मान बिन तलहा ईमान भी नहीं लाए, फरमाया उस्मान चाबी रखो, अब ये चाबी तुम्हारे खानदान में रहेगी, नस्लन बादा नस्लन तुम्हारी औलाद में चलती चली जाएगी। सिर्फ एक जालिम शख्स तुमसे ये छीनेगा फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। वही हुआ, उस्मान बिन तलहा ईमान ले आया, तलहा बिन उस्मान, देखिए मैं फिर कंफ्यूज हूं नाम में, उस्मान बिन तलहा शायद नाम था, वो ईमान ले आया, चाबी उनके पास है। उनका इंतकाल हुआ, चाबी उनके बेटों के होते होते हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना आया, उमवी गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ, उसका जमाना आया। तो उसके जमाने में जो उनकी औलाद में जो साहब थे जिनके पास चाबी थी, उसको उसने बुलाया और जो कुछ बदतमीजी की वो की और चाबी छीन ली। हज्जाज बिन यूसुफ ने चाबी छीनी और वो छीन नहीं थी उसको। जिस तरह सुराका को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती थी जब तक सुराका के हाथ में ईरान के बादशाह के कंगन न हो, उसी तरह क़यामत उससे पहले कैसे आ सकती है जब तक कोई जालिम बादशाह उस्मान बिन तलहा की औलाद से चाबी न छीन लेता है। छीन ली और फिर हुआ ये कि छीनने के बाद भी ज्यादा उसके पास नहीं रही, और कैसे रह सकती। हज्जाज बिन यूसुफ चाहे कितना बड़ा बादशाह होता, चाहे कितने हिफाजत के इंतजाम कर लेता, लेकिन ज्यादा दिनों तक चाबी उसके पास नहीं रहना थी, चूंकि हुजूर ने फरमा दिया था, काबे के मालिक ने फरमा दिया था, इस कायनात के मालिक ने फरमा दिया था। ये तो एक मामूली चाबी थी, ये काबे की चाबी थी। ये फरमान तो उस मालिक जन्नत का है कि जो जन्नत की चाबियों का भी मालिक है, जो अल्लाह के तमाम खजानों की चाबियों का मालिक है, दुनिया के तमाम खजानों की चाबियों का मालिक है, अल्लाह की तमाम नेमतों की चाबियों का मालिक है। ये तो काबे की चाबी थी, चूंकि आपने फरमा दिया था कि उस जालिम से लौट कर फिर तुम्हारे पास आएगी, लौट कर फिर आएगी। और आज तक वो चाबी उसी खानदान में, आज तक वो चाबी उसी खानदान में है। आज वो उसका एक लक़ब तो मुझे याद नहीं आ रहा, उसको कुछ कहते हैं किलीद बरकार, उसको उर्दू में कहते हैं हम लोग, अरबी में एक उसका लफ्ज़ है, टेक्निकल वर्ड है वो, जो चाबी रखने वालों को कहा जाता है। तो आज भी उस्मान बिन तलहा के खानदान वाले के पास चाबी है। आज बादशाह अब्दुल्ला हो या कोई वलीअहद बहादुर हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको काबे के अंदर जाना होता है तो पहले उस्मान बिन तलहा के उस परपोते या लक्कड़ पोते को बुलाया जाता है, जिसके पास चाबी है, वो आकर काबा खोलता है, तो बादशाह उसमें दाखिल होता है। ये हाल है। तो ये मक्के का एक वाकया बीच में याद आया, फिर लौट कर आए। तो इन 10 सालों के अंदर 11:15 हो गए और मेरी आवाज ही मुतासिर है, मगर माइक से हटने को दिल नहीं चाहती। उसमें 2 खूबियां हैं माइक से ना हटने को दिल चाहने की। एक तो जाहिर है कि जिक्र सरकार मुस्तफ़ा, जिक्र फज़ाइल मुस्तफ़ा, तो एक वो कैसा मुसलमान और वह कैसा मोमिन और वो कैसा आशिक मुस्तफ़ा जिसको मुस्तफ़ा के जिक्र में मजा ना आए। एक तो वजह ये है कि मुस्तफ़ा के फजाइल का जिक्र चल रहा है तो सुनने में मजा आ रहा है, करने में मजा आ रहा है। और दूसरी मैं तारीफ करना चाहूंगा माइक वाली अल्फा साउंड सिस्टम जो है, मैं कि उनका यानी कमर्शियल
ऐड करने वाला नहीं हूँ, आप अगर समझेंगे। मैं माइक की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे उन्होंने कहा था हमारा ऐड बुला कर दीजिए बाद सब जब से मुझे बुलाया जाए, लेकिन मैं एक तारीफ कर रहा हूँ कि इतना अच्छा माइक है पिछले 3-4 दिनों से जब से जलसे हो रहे हैं कि जहाँ तकरीर हो रही है तो वहाँ इतनी अच्छी आवाज़ और इतनी गूंजती हुई आवाज़ निकल रही है कि हटने को दिल नहीं चाहता। तो मैं गुजारिश कर सकता हूँ अगले जलसे वालों से, जहाँ भी जलसे होने वाले हैं, अगर यही माइक हो तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो बात मुझे तो बोलना ही कैसे भी माइक मैं तो बोलूँगा, और अगर ये हो तो बहुत अच्छा है। खैर अल्लाह तो मैं अर्जी कर रहा था कि आज आतंकवाद और जिहाद और फसाद के जो सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, उस रसूल का किरदार ये। अब एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि ये भी बड़ी अहम बात है, पर आखिरी बात मैं अर्ज करूँगा। कोई ये सवाल कर सकता है कि बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि मुसलमान कभी लश्कर लेकर कहीं हमला करने के लिए नहीं गए, बस सिर्फ एक बार गए, वहाँ माफ कर दिया, बाकी तो बहुत जंगें ऐसी हुई। भाई ईरान का नहीं चले गए थे, कासिया की जंग क्यों हुई थी, रोम के लश्कर से क्यों पंगा हो गया, शाम की सरहद पर क्यों लड़ने गए, यमन वाले के पास, है ना, मुख्तलिफ जगह। तो ठीक है, ये फैक्ट है, ये ऐतिहासिक सत्य यानी हिस्टोरिकल फैक्ट है, हकीकत है, ये तारीखी हकीकत है कि बहुत से लश्कर मदीने से बाहर भी भेजे गए, ऐसा हुआ है, और जंगें भी हुई। ऐसा नहीं खाली जंगें मदीने के पास हुई, बाहर भी हुई। तो अगर कोई ये सवाल करे कि आप तो सफाई दे रहे हैं अपने रसूल की सारी जंगें दिफा में हुई थी, सारे डिफेंसिव वॉर थे, फला जंग तो एग्रेसिव वॉर थी, वो हमला करने गए थे, तो आगे क्यों गए? जवाब सुनिए और जवाब याद रखिए। मतलब होता क्या है कि वो जो बाकी जंगें हुई, वो चाहे जंग कासिया हो या ईरान की जंग हो, रोम की जंग हो, शाम की जंग हो, यमन कहीं की भी जंग हो, जहां जहां मुसलमानों लश्कर तलवार और लश्कर लेकर जंग करने के लिए खुद से गया। देखिए ऐसा है कि एक बंद कमरा है, उसमें कोई रोशनदान नहीं, ना उसमें हवा आ सकती है, ना उसमें रोशनी आ सकती है, ना कुछ और आ सकता है। चंद लोग उसके अंदर बंद हैं, कुछ लोग उसमें। देखिए बहुत अहम बात है, बहुत बड़ा सुनिएगा, और खास तौर से हमारे नौजवान जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज के अंदर है, जो गैर मुस्लिम भाइयों के साथ उठते बैठते हैं, मीडिया को देखते हैं, उनके लिए और बहुत जरूरी बात है कि आखिरी जंगी हुई क्यों। तो एक बंद कमरा है जिसमें कोई रोशनदान नहीं है, ना कोई खिड़की, ना कोई छेद, ना वहाँ हवा आ सकती है, ना रोशनी आ सकती है, ना कुछ और चीज आ सकती है। कुछ लोग उसमें बंद हैं बेचारे। अब वो चूंकि इंसान है तो ये उनका हक है कि उन तक सांस लेने के लिए हवा पहुंचे, हक है ना उनका, ये वरना मर जाएंगे। वो इंसान है, उनका हक है कि उन तक रोशनी पहुंचे, सूरज की रोशनी से फैज़याब हो, उनके पास हवा है, उनके पास खुशबू है, खाने पीने का सामान है, उनका हक है, बुनियादी हक है उनका, फंडामेंटल राइट है उनका कि उन तक आए। आपको एहसास हुआ कि भाई कुछ लोग वहां बंद हैं, उनको हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। आपने ये चाहा कि इस बंद कमरे में एक खिड़की खोल दे, एक रोशनदान खोल दे, जहां से हवा आ सके, क्योंकि हवा उनका बुनियादी हक है, उनका मूल अधिकार है, रोशनी आ सके। आप खोलने के लिए गए, सामान लेकर गए ना, आप लड़ने नहीं गए थे, आप तो उनकी हमदर्दी में गए हुए, आप उनकी हमदर्दी में गए और मानवता प्रेम के तौर पर गए, इंसानी हमदर्दी मोहब्बत में गए कि उनका हक है, रोशनी पहुंचे, आप पहुंचे। तो आपने चाहा कि यहाँ छेद करके एक खिड़की खोल दी जाए, दरवाजा खोल दिया जाए। कुछ लोग वहां खड़े हो गए कि हम तुम्हें दरवाजा नहीं खोलने देंगे, हम तुम्हें खिड़की नहीं खोलने देंगे, जो लोग अंदर बंद हैं इनको बंद रहने देंगे, इन तक ना हम हवा पहुंचने देंगे, इन तक न रोशनी पहुंचने देंगे, ना और कोई चीज पहुंचने देंगे, हरगिज़ नहीं। बहुत समझाया कि हट जाओ रास्ते से, रास्ता क्यों रोक रहे हो हमारा, वो इंसान बेचारे मर रहे हैं, नहीं। अब वो लड़ने को तैयार हो गए। उनका ठीक है, अगर तुम हमें उन बेसहारा मुसलमानों तक रोशनी के लिए रोशनदान खोलने नहीं दोगे तो हम तुम्हें ताकत के जोर पर यहां से हटा देंगे, हम तुम्हें बाय फोर्स यहां से हटा देंगे। तलवार के सामने आए, उनको तलवार से हटाया, रोशनदान खोल दिया, उनको तलवार के जोर पर, ताकत के जोर पर, बाय फोर्स वहां से हटाकर उन लोगों को जो रोशनी और उन इंसानों के दरमियान आड़े आ रहे, रोशनी उनका बुनियादी हक था, उसमें आड़े आ रहे थे, उनको हटाया, खिड़की खोल दी। अब अगर कोई अंदर वाला ये कहता है कि मुझे रोशनी नहीं चाहिए तो कमर ओढ़ ले,
جو لوگ اندر ہیں اگر وہ یہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے روشنی نہیں چاہیے تو بھئی ہمیں تم سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تمہیں روشنی نہ چاہیے ہو تم کمبل میں منہ گھسیڑ لو اپنا, تم دیوار میں منہ گھسا لو, لیکن صرف تمہاری خواہش کی بنیاد پر باقی انسانوں کو روشنی سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہی بس راز ہے ان تمام جنگوں کا. انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس تک اس کے پیدا کرنے والے کا پیغام پہنچے. یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے کہ آپ تک اللہ کا دین پہنچے. آپ تک جس طرح انسان کا جسم بغیر پانی, بغیر ہوا اور بغیر روشنی کے سلامت نہیں رہ سکتا, اسی طرح انسان کی روح کی ضرورت ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت ہو, اللہ کا عرفان ہو, اللہ کے دین کو جانے. اب جب اسلام پھیلا اور جب ان سے نپٹ چکے مکے والوں سے اور تھوڑا فرصت میں ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے دوسرے انسان, ہمارے بھائی وہ بھی انسانی رشتے سے, ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے اور لشکر بنائے. جاؤ اسامہ تم شام کی طرف چلے جاؤ اللہ کا پیغام لے کر. جاؤ خالد بن ولید تم فلاں جگہ چلے جاؤ, تم فلاں جگہ چلے جاؤ, تم فلاں جگہ چلے جاؤ. لشکر بنا بنا کر آپ نے ان اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. اب جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو کچھ لوگ آڑے آ گئے کہ نہیں, ہم آپ کو ان لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچانے دیں. جس طرح اس بند کمرے میں کچھ لوگ بیچ میں آڑے آ گئے تھے کہ ہم ان لوگوں تک دھوپ اور روشنی اور ہوا نہیں آنے دیں گے, اسی طرح کچھ لوگ یہاں بھی آڑے آ گئے کہ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچانے دیں گے. جب انہوں نے یہ کہا تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں, یہ ہمارے انسانی بھائی ہیں, ان کا بنیادی حق ہے کہ ان تک ان کے رب کا پیغام پہنچے. اگر تم راستے سے نہیں ہٹتے تو ہم تمہیں تلوار کے زور پر راستے سے ہٹا دیں گے. ہٹا دیا. اور جب اسلام کی دعوت پہنچ گئی تلوار کے ذریعے, جہاد کے ذریعے ان تک پیغام پہنچ گیا. اب جس کو اسلام قبول نہیں کرنا نہ کرے. یاد رکھیے ہم صرف آپ تک دعوت پہنچانے کے ذمہ دار تھے اور ہماری لڑائی آپ سے نہیں تھی. آپ کی تو ہمدردی میں آئے ہوئے, آپ سے تو محبت کی بنیاد پر آئے. ہماری لڑائی, ہمارا جہاد صرف ان لوگوں سے تھا جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے. جب ان کو ہٹا دیا آپ تک اللہ کے دین کی روشنی پہنچ گئی, آپ تک اللہ کی معرفت کی ہوا پہنچ گئی, آپ تک جب روح کی غذا کا سامان پہنچ گیا ہم نے ان کو ہٹا دیا. اب جس کو روح کی غذا کا سامان نہیں چاہیے وہ اپنا منہ کمبل کے اندر ڈال لے, جس کو دین اسلام کی روشنی نہیں چاہیے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے. ہم نے اپنا کام کر دیا. جتنی بھی اس قسم کی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی انداز کی ہوئی, صرف پیغام لے کر گئے. اور چونکہ آج یاد رکھیے اس بات کو, چونکہ آج اسلام, چونکہ آج ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, آج بادشاہت نہیں ہے, آج کوئی ظالم آنے والا نہیں ہے. آج میڈیا کے ذریعے, پریس کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, رسائل کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے دنیا کے ہر ملک میں آزادی کے ساتھ اپنی بات کہی جا سکتی ہے. آج آپ پوری آزادی کے ساتھ ہندوستان, امریکہ میں جا کر, ایون اسرائیل میں جا کر آپ بات کر سکتے ہیں. آج سب کو آزادی ہے. لہذا آج اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جہاد کی ضرورت ہی نہیں. یاد رکھیں جہاد دو طرح کا ہوا, یا تو ڈیفینسو جہاد ہوا جو مدینے میں ہوتا رہا, یا پھر جہاد اس لیے ہوا کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے. اور چونکہ آج پیغام پہنچایا جا چکا اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی آگے آنے والا نہیں ہے, آپ کو پوری آزادی ہے, جس طرح چاہیے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیے. لہذا جب اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی آڑے نہیں آ رہا ہے تو لڑائی کس سے ہوگی, جہاد کس سے؟ ارے نادانوں, جن لوگوں کو جہاد کے نام پہ مار رہے ہو, جن لوگوں کو جہاد کے نام پر جن کا خون بہا رہے ہو, وہ تو تمہاری ہمدردی کے مستحق تھے. بجائے بم, بجائے بارود, بجائے گولی کے ان تک اسلام کی دعوت پہنچانی چاہیے, اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے. وہ تو اسلام کے پیغام کے مستحق تھے. تو اسلام کا پیغام تو پہنچایا نہیں اور ان بے گناہوں کو مار دیا, خود بھی بدنام ہوئے اور اپنی اس گندی حرکت کے ذریعے سے اپنے رسول کو بدنام کر دیا, اپنے دین کو بدنام کر دیا. یہ کون سا جہاد ہے؟ یاد رکھیے یہ جہاد نہیں, فساد ہے. ارے بھائی جو ڈیفینسو جہاد تھا, جو رکشاتمک یدھ تھا, لڑائی کی, جب حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا, آپ سوچو
کہ آج یہ ساری جہادی کاروائیاں اس رسول کے دین کے نام پر کی جا رہی ہیں کہ جس رسول نے حضرت خالد بن ولید کو اپنے چند دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا تو ساتھ میں یہ وصیت بھی فرما دی کہ اے خالد جا تو رہے ہو، میری یہ بات یاد رکھنا، میں رسول ہو کر تمہیں یہ حکم دے کر بھیج رہا ہوں کہ جب جہاد کرنے کے لیے جاؤ تو صرف اس شخص سے لڑنا جو تمہارے سامنے تلوار لے کر لڑنے کے لیے آئے، کسی عورت پر ہرگز تلوار نہ اٹھانا، کسی بچے کو مت مارنا، کسی مریض کو مت مارنا، جو شخص اپنے مندروں میں اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہوں ان کو ہرگز مت مارنا، جو بچے اب معصوم بچے کھیل رہے ہوں ان کو ہرگز مت مارنا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا ارے یار یہ تو انسانوں کی بات کی، بات انسانوں تک نہیں ہے، وہ تو رحمت عالم ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کھیتی کو تباہ مت کرنا، کسی صاف پانی کو گندا مت کرنا۔ ذرا سوچو اس رسول کا کردار تو یہ ہے جو اپنے خون کے پیاسوں کے سامنے اگر اپنے رشتوں کو بیچتا ہے تو اس ہدایت کے ساتھ بیچتا ہے، اس نصیحت کے ساتھ بیچتا ہے، اور آج جو جہاد اس کے دین کے نام پر کیا جا رہا ہے یہ کیسا جہاد ہے جس میں بے گناہ مارے جا رہے ہیں، یہ کیسا جہاد ہے جس میں بچے مارے جا رہے ہیں، یہ کیسا جہاد ہے جس میں عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ کیسا جہاد ہے جس میں عبادت گاہیں تباہ کی جا رہی ہیں، اور یہ کیسا جہاد ہے جو اسپتالوں میں، جو ہوٹلوں کے اندر، جو اسکولوں میں بم برسائے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے وہ جہاد چاہے اسلام کے نام پر کیا جائے یا کسی دین کے نام پر کیا جائے، میں بحیثیت ایک مسلمان عالم ہونے کے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ جہاد نہیں بلکہ وہ فساد ہے۔ اور میں نے ایک بات کل بھی کہی تھی، آج پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک بات میں نے کل بھی کہی تھی، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ساری یہ جہاد ہو رہے ہیں، جو ساری آتنکوادی گتیویدیاں ہیں، چاہے بھارت میں ہو رہی ہوں یا کہیں باہر ہو رہی ہوں، آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا شاسن اور پرشاسن، ہماری حکومت وہ تو صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ یہ سارے آتنکوادی دیش دروہی ہیں، کہہ رہے ہیں نا، یہ بات وطن کے غدار ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، مگر میں یہ نہیں کہتا، میں یہ بات پورے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں۔ فتوے تو بہت سنے ہوں گے آپ، ایک فتویٰ میں دے رہا ہوں آپ کو، میں بھی مفتی ہوں۔ میرا فتویٰ یہ ہے کہ جو لوگ بے گناہ بچوں کو، بے گناہ عورتوں کو، معصوم بچوں کو جہاد کے نام پر مار رہے ہیں، وہ صرف بھارت ورش کے دیش دروہی نہیں بلکہ وہ اپنے دین کے بھی غدار ہیں، وہ اپنے رسول کے بھی غدار ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اپنے رسول کے وفادار ہوتے، رسول کے ماننے والے ہوتے تو کبھی کسی بے گناہ پر ہاتھ نہ اٹھاتے، اگر رسول کے ماننے والے ہوتے کسی بچے کو نہ مارتے، رسول کے ماننے والے ہوتے کسی بوڑھے پر تلوار نہ اٹھاتے۔ یہ نہ صرف دیش کے غدار ہیں بلکہ اپنے رسول کے بھی غدار ہیں۔ تو میں اپیل کرتا ہوں اپنی دیش کی حکومت سے، شاسن پرشاسن سے، کہ وہ ایسے غداروں کو ڈھونڈ کے لائیں، ان کو الگ کر دیں۔ بھئی چند غداروں جو نہ صرف دیش کے غدار بلکہ اپنے دین کے غدار، ہم ہرگز یہ نہیں ہونے دیں گے کہ کچھ غداروں کی وجہ سے پوری قوم کو بدنام کر دیا جائے۔ ان غداروں کو یہ حق کس نے دیا کہ تمہارے اس فساد کی بنیاد پر آج تمہارے رسول کی رحمت پر سوال کیا جا رہا ہے، تمہاری اس نادانی کی بنیاد پر، تمہارے اس قابل نفرت کام کی بنیاد پر آج تمہارے دین کو جہادی دین کہا جا رہا ہے، تمہارے دین کو آتنکوادی دین کہا جا رہا ہے، تمہارے رسول کو آتنکوادی رسول کہا جا رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ آؤ اور ایک ایک کر کے چن چن کر ہر ایسے غدار کو پھانسی پر چڑھا دو جو نہ صرف اپنے دیش کا غدار ہے بلکہ اپنے دین کا غدار ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ ابھی میں احمد آباد گیا 10-15 دن یا ایک مہینہ پہلے، وہاں پریس کانفرنس تھی، جو کہ گجرات کا ماحول بھی بڑا عجیب ہے، آپ جانتے ہیں جو کچھ حالات وہاں گزر چکے ہیں، تو سارے میڈیا والے تھے، پرنٹ میڈیا بھی تھی، ٹی وی والے بھی تھے، 15-20 صحافی تھے، جرنلسٹ۔ تو وہاں کسی نے سوال کر دیا، اسی میں سوال کرتے کرتے تو سوال یہ کیا انہوں نے کہ صاحب یہ بتائیے کہ اجمل قصاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا کہ اجمل قصاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا نام چاہے عربی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے ہندی میں ہو، چاہے انگلش میں ہو، کوئی بھی ایسا آدمی، پھر میں نے اور وضاحت کی، میں نے کہا اس کا نام چاہے عبد الرحمان ہو، چاہے شری واستو ہو، چاہے فرنانڈیز ہو، چاہے کوئی نام، ہمیں نام کا مطلب نہیں، میں نے کوئی بھی وہ شخص جو ہمارے دیش کی ایکتا، اکھنڈتا، شانتی کو بھنگ کرنا چاہے گا، آپ سے پہلے اس کو پھانسی کا مطالبہ ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم کسی بھی حال میں۔ اور یہ سبق
हमें हमारे रसूल ने दिया, ये सबक हमें हमारे दीन ने दिया कि जब मदीने के ऊपर बाद आतंकवादी और कुछ फसादी हमला करने के लिए मदीने के ऊपर आए तो हुजूर ने यहूदियों के साथ वायदा करके दिफाई तौर पर अपने देश, अपने मदीने, अपने मुल्क की रक्षा के लिए यहूदियों के साथ मिलकर जिहाद किया। जिहाद मुसलमान करते हैं, लेकिन जब जब जंग हुई तो हुजूर ने यहूदियों से मुआहदा किया, उनसे पैक्ट किया और यहूदियों को साथ लेकर, जो यहूदी मदीने में आबाद थे उनको साथ लेकर मदीने पर हमला करने वालों के मुकाबले में अपने शहर का दिफा किया। हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए आज भी अगर हमारे मुल्क पर कोई हमला होता है, मुल्क की एकता और अखंडता में कोई बात आती है, शांति को भंग करने की अगर कोशिश की जाती है, तो हम भी अपने मुल्क में रहने वाली हर कौम के साथ मिलकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार। तो ये आज का पैगाम रहा कि हुजूर जब मदीने में रहे तो आपका किरदार ये रहा कि आपने जंगें भी की, आपने माफ भी किया, आपने सुलह भी की, आपने अपने वतन की रक्षा और उसकी हिफाजत भी की। और यही पैगाम मैं आप तक पहुंचाता हूं कि मुसलमान एक जुमला सुन लो कि जो मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये जुमला याद रखिएगा कि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं, जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। असल में गलती हमारी अपनी है कि हमने अपने रसूल की तालीमात को गुनाह किया और उनको आम नहीं किया, उनको हमने पहुंचाया नहीं। एक तो बड़ी मुसीबत ये हमारे यहाँ कि अगर एक शख्स पीछे देख ले, सब पीछे देखते हैं। अरे भाई उसकी गर्दन में दर्द हो गया होगा, कुछ मोच आई तो पीछे देख रहा हो, किसी वजह से आप क्यों पीछे देख रहे हैं यार? आप मुझे देखिए ना। बस आखिरी 10 मिनट और होगा, आपकी बात खत्म की तरफ आ रहा हूँ। ये झगड़े इसमें इसलिए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। हमने अपने दीन का पैगाम, अपने रसूल की सीरत लोगों तक पहुंचाई नहीं और नादानी की बुनियाद पर वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने इस बार ये प्लान बनाया कि रबीउल अव्वल शरीफ तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल इस तरह मनाया जाए कि जो लोग हरकतें कर रहे हैं, जो हुजूर की सीरत के बारे में, आपके किरदार के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, उसके देखिए 2 जवाब हो सकते हैं। एक किताब लिखी सलमान रुश्दी ने, पूरे जमाने में हंगामा हो गया, मार आग लगा दी और अम्बे की फूंकी होगी कर दिया, लेकिन जवाब नहीं हुआ। अभी किताब लिखी किसी बदतमीज ने अमेरिका के अंदर, द प्रॉफिट ऑफ डोम, हुजूर के बारे में कि तबाही और बर्बादी और हलाकत का पैगंबर माज़अल्लाह, अभी लिखी 2 महीने पहले की बात है, हंगामा मचा हुआ। तो उस किताब का एक जवाब तो ये है कि आइए चलते हैं दिल्ली और जाके एम्बेसी में आग लगाते हैं अमेरिका की, क्योंकि जवाब नहीं हुआ। उस किताब का सही जवाब ये है कि जिन लोगों तक हुजूर की सीरत नहीं पहुंची वहां तक सीरत पहुंचा दी, हुजूर की हयात को पहुंचा दी। तो हमने ये चाहा कि उस किताब का जवाब इस तरह दिया जाए कि हुजूर की रहमत आलम होने की हैसियत और आपकी सीरत लोगों तक पहुंचा दी जाए। हमने पूरा प्लान बनाया कि आपकी आमद की खुशी के मौके पर अमली तौर पर हम ये पैगाम दे दें। आप यकीन जानिए, मैंने पिछले 10-12 साल में पता नहीं कितनी सैकड़ों हज़ारों तकरीरें की होंगी, याद नहीं आ रहा, लेकिन आज और तकरीरें मैंने 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा भी की है। लेकिन आज सुबह 10 बजे जो 12 मिनट या 13 मिनट की तकरीर करके आया हूँ, आज सुबह जब मैं एक तकरीर करके आया हूँ तो शायद 10 से 10-15 मिनट के बीच में जो तकरीर की है मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी सैकड़ों तकरीरें एक तरफ और वो आज की तकरीर एक तरफ। इतनी मुझे खुशी है सुबह से, और ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई काम किया है। आपको खुशखबरी सुनाते कि क्या होता है, दूरी से मसले बनते हैं। बदायूं में एक कॉलेज है, द्रौपदी देवी विद्या मंदिर, आप मालूम है कि कितना जैसा भी कॉलेज आप जानते हैं ना उसके बारे में क्या है, ठीक है। हमने उनसे कहा, हमारे खिजर साहब से, जिस पर हमने उसका हम चाहते कि वहाँ जाएं, बात करके आएँ, और हमारे रसूल की पैदाइश का दिन है, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हुजूर बच्चों से मोहब्बत करते थे, फरमाया कि जन्नत के फूल हैं। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे हुजूर की पैदाइश का दिन है, हम उन बच्चों से मिले जाकर, जन्नत के फूल है, वो किसी मजहब के हो उससे मतलब नहीं, इंसान तो है, हम जाएं और हुजूर की पैदाइश की खुशखबरी सुनाएं उनको, और उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाए, कोई तोहफा ले जाए, उनको जाके उनका मुंह मीठा करे और साथ में हुजूर की सीरत शाया कर दी उनको। उन्होंने मंजूर कर लिया और हमें टाइम दिया कि ठीक है आप आइए और जो चाहे बांटें और आप करें। हम पहुंचे, हमने वो एक
गिफ्ट बनवाया, उसमें मिठाई और बिस्किट और कई चीज़ें थी, पूरा गिफ्ट था अच्छा खासा। उन्होंने कहा अब 600 बच्चे हमारे आए तो हम 600 गिफ्ट बना के ले गए अपनी तरफ से, खानकाह खादिया की तरफ से 600 पैकेट ले गए, कुछ बड़े डिब्बे ले गए उनके स्टाफ के लिए। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया अपनी शान के मुताबिक। जाहिर है कि भारत की संस्कृति है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी तहजीब में शामिल है। हमारे भारत में तो इस्लाम के अलावा जो और लोग हैं उनके यहाँ तो मेहमान को भगवान का अवतार समझा जाता है, उनकी संस्कृति में, तहजीब में। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया और बच्चों को बिठाया, तकरीबन 600-700 बच्चे थे, माइक का इंतजाम था, फजर साहब भी साथ में थे हमारे। हमने पहले उन्होंने तारुफ कराया मेरा, और मैंने वहाँ शायद 10 से 12-13 मिनट तक तकरीर की शुद्ध हिंदी में, और उनको समझाया कि हम यहाँ क्यों आए हैं और आपसे हमारा क्या रिश्ता है, आपसे इसलिए मोहब्बत है हमें, और जिसके पैदाइश की खुशी में हम यहाँ पर आए हैं उनका किरदार ये था। उन्होंने बच्चों के बारे में ये फरमाया था, औरतों के बारे में ये कहा था, उन्होंने मुल्क के बारे में ये हमने समझाया उनको, और समझाने के बाद फिर मैंने आखिर में इस्लाम का पैगाम भी दिया उनको। वो हमारी जिम्मेदारी है, हम जहाँ पहुँचे तो हम इस्लाम की बात करके आए। हमने कहा कि भाई आखिर में मैं ये अर्ज करूँगा कि उनका संदेश क्या था, उनकी सीरत तो जान ली आपने 5-10 मिनट के अंदर, मैंने तो उनका संदेश सिर्फ ये था, मैंने हिंदी में कहा, मैं आपको उर्दू बता रहा हूँ। तो उनका संदेश ये था, उनका पैगाम ये था, उनकी जो दीन ये है, सिर्फ 2 बातें हैं। वो ये कि उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में पूरी कायनात, पूरा संसार ये मखलूक है, ये रचना है, ये क्रिएशंस है, और इसका एक रचनाकार है, एक क्रिएटर है, बनाने वाला। तो हमारे रसूल का मैसेज सिर्फ ये है, संदेश ये है कि ये रचनाएं ये आपके प्रयोग के लिए हैं, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपके फायदे के लिए बनाई गई, और इनसे मोहब्बत कीजिए। तो मखलूक से मोहब्बत करो और खालिक की इबादत करो, रचनाओं को प्रेम दो और रचनाओं की सेवा करो, और रचनाओं को प्रयोग करो, और रचनाकार और रचयिता की वंदना करो। वंदना रचनाओं की नहीं होती, पूजा मखलूक की नहीं होती। अरे जो बना हुआ है वो क्या बना है? तो मैंने ये पैगाम दिया जाकर कि मैं ये संदेश है मोहम्मद साहब का, जिनके पैदाइश खुशी में हम आए हैं, उनका संदेश मैं आप तक पहुंचाता हूं कि उन्होंने फरमाया कि रचनाओं से मोहब्बत करो, उनका इस्तेमाल करो, उनको प्रयोग करो, और जो रचयिता है, जो रचनाकार है, जो क्रिएटर है इस विश्व का, इस वर्ल्ड का, उसकी इबादत करो। तो हमें ये करना चाहिए कि जिसको प्रेम देना चाहिए उसको प्रेम दे, और जिसकी वंदना करना चाहिए उसकी वंदना करो। ये हमने पैगाम भी रख दिया, बड़ी खुशी की बात है। तो मकसद ये है कि इस तरह कम से कम पैगाम पहुंचा, इसीलिए हमने चाहा कि और बहुत से हमने बनाए मंसूबे कि इन 12 दिन में हम कुछ ऐसे काम करें कि हुजूर की सीरत लोगों के सामने आए, लोग जाने उसको। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये दुश्मन है और ये मीडिया ऐसी है और ये लोग ऐसे, ये तासुब है और ये बदतमीज है, इससे काम नहीं चलने वाला है। अब करना ये पड़ेगा कि अमली तौर पर, प्रैक्टिकल अमली तौर पर आप सामने आकर हुजूर की सीरत को पेश करें। उसके लिए मैंने ये चाहा कि इस बार बदायूं के मुसलमान हुजूर की आमद का जश्न इस शान से मनाए, इस अंदाज से मनाए कि बाकी दूसरे शहर के मुसलमानों को भी और हमारे शहर के गैर मुस्लिमों को भी मालूम तो हो कि रबीउल अव्वल का जश्न इस तरह मनाया जाता है। तो मैंने उसके लिए फोल्डर छापा है, जलसे के बाद आप सबको वहाँ मिलेगा, बांटा जाएगा। यहाँ पर उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। इसको पढ़ें, इसमें जो चीज़ें लिखी हैं उस पर गौर करें, और जहाँ तक हो सके अपनी ताकत, अपनी हैसियत के मुताबिक उन बातों पर अमल करें। मैं एक बार पढ़ दूँ जल्दी जल्दी ताकि आपके ज़हन में और आ जाए। ईद मिलाद इस तरह मनाएं। हम हर साल मनाते हैं, जुलूस निकाल दिया, नारे मार दिए, नाते पढ़नी और झंडे लगा दिए और डेकोरेशन, हर साल मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए भाई। ईद मिलाद की रात में जिस घर में रोशनी न हो, समझ लीजिए कि उसको हुजूर की आमद की खुशी नहीं हुई है। और जिस घर में रोशनी है, इसका मतलब ये है कि इसको हुजूर की आमद की खुशी है, तो वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह मनाएं। पहली चीज तो ये कि कुरान करीम के 12 पारे या 12 सूरतें या 12 रुकू की तिलावत करें, और तर्जुमा और तफसीर के साथ इसका माना समझें जहां तक हो सके। एक चीज। दूसरा ये कि इन 12 दिनों में, 1 रबीउल अव्वल से 12, इन 12 दिनों में जितना ज्यादा हो सके दुरूद पाक का विर्द करें। नंबर 3, पीर के दिन शुक्राने का नफली रोजा रखें। क्योंकि हुजूर अक्सर पीर का रोजा रखते थे। आपसे पूछा गया कि आप रोजा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया कि इस दिन में पैदा हुआ। मैंने सब तफसील लिखा है इसके अंदर। रोजा रखें पीर के दिन, जो अब 22 फरवरी को आ रही है। मैं ये चाह रहा था, कल भी कहा था, मेरी ख्वाहिश ये है कि इस बार बदायूं में पीर के दिन अगर कोई शख्स बाहर से आए, किसी और शहर से, अगर पीर के दिन जो आने वाला है 22 को, अगर कोई शख्स बदायूं के बाहर से आए
تو وہ کیلنڈر دیکھے کہ یار یہ رمضان ہے یا ربیع الاول ہے. ایک ایسا ماحول بنا دیجیے، ایک ایسا ماحول بنا دیجیے کہ آنے والے کو شبہ ہو جائے کہ یہ رمضان میں آیا ہوں یا ربیع الاول کے اندر آیا. ایسا پورا ماحول، بچے بڑے بوڑھے عورتیں بچے سب جو ہے روزہ رکھیں. پوچھا روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو جواب یہ ہو کہ ہم اپنے حضور کی پیدائش کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. اپنے نبی کو، جو ہمارے نبی کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی اس نعمت کا شکر کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور یہ حضور کی سنت. تو پیر کو انشاءاللہ روزہ رکھیے انشاءاللہ. اپنی حیثیت کے مطابق چند مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلائیں جتنا بھی ہو سکے، جس کی اپنی جو حیثیت ہے. کسی نادار بے سہارا بیوہ کے لیے کپڑوں یا اس کی دوسری ضروریات کا انتظام کریں جہاں تک ہو سکے. اپنے محلے میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو بھی مستحق ہو، جو ضرورت مند ہو، اس کو آپ پہنچائیں. کسی غریب یا یتیم بچے کے لیے کتابوں یا فیس کا انتظام کریں. کسی نادار مریض کی دوا کا انتظام کریں، یا کم سے کم اپنے محلے یا رشتہ داروں میں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں. مریض کو دیکھنے کے لیے جانا بھی عبادت اور کار ثواب اور نیکی. 8واں یہ کہ اگر کسی ضرورت مند نے آپ سے قرض لیا ہو تو محض اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں اس کا قرض معاف کر دیں. اپنی حیثیت کے مطابق پورا نہ کر سکے اگر تو کم سے کم کچھ رقم معاف کر دیں. صرف یہ سوچتے بھی 100 روپے لے گئے تھے، بھائی 90 واپس کرنا، 10 معاف کرتا ہوں. کیوں معاف کر رہے ہو بھائی؟ حضور کی پیدائش خوشی معاف کر، حضور کی پیدا ہونے خوشی معاف کر. یا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ کہ جو مدت آپ نے دی تھی اس میں کچھ اضافہ کر دیں، کچھ ٹائم بڑھا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے 6 مہینے کی بات تھی، چلو 7 مہینے واپس کر دینا، یہ کر دیں. نفع ہو. اور اللہ کا شکر ہے یہ مطلب نیکی کہیں نہیں جاتی، لیکن میں بتا دوں جتنی چیزیں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم خود عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں روزانہ اس کے اوپر. ایسا نہیں کہ ہم خالی اپدیش دے رہے ہیں، ہم خود بھی عمل کر رہے ہیں. لیکن نفع جو آیا کہ اپنے غیر مسلم دوستوں سے ملاقات کریں، یہ لکھا ہوا ہے اس میں، اور ہم کر کے آئے ہیں. اور بتا دوں آپ کو یہ بھی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ابھی پیر کے دن ہم ایک اور کالج میں جا رہے ہیں. پیر کو ہم جس کالج میں جا رہے ہیں وہ نقویہ یا اسلامیہ نہیں ہے، ہم ایس ٹی کالج میں جا رہے ہیں. ایس ٹی کالج میں جا رہے ہیں انشاءاللہ پیر کے دن. وہاں بھی ہم مٹھائی لے جا رہے ہیں، وہاں جا کے تقریر کریں گے اور اپنی بات بتا کے آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ یہ نبی بات یہ کہ اپنے غیر مسلم دوستوں سے ملاقات کریں، ان کو کوئی تحفہ دیں جو ہم نے دیا آج، اور ساتھ میں اسلام کے تعارف یا سیرت پاک سے متعلق کوئی کتاب ان کو پیش کریں، یا کم سے کم جو کچھ زبانی آپ کو معلوم ہو حضور کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ان کو بتائیں. آخری بات یہ کہ اپنے گھر، محلے یا علاقے میں پیڑ لگائیں، درخت، ٹری. جو حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی پیڑ لگاتا ہے تو جب تک وہ پیڑ پھل دے گا یا اس سے لوگ سائے بیٹھیں گے اس وقت تک وہ پیڑ لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب بن جائے گا. تو یہ 10 چیزیں ہیں. میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے شوق اور محبت عقیدت کے مطابق جتنا ہو سکے اس پہ عمل کریں. اور ایک خاص بات یہ عرض کر دوں کہ یہ جو جلسے کا سلسلہ ہے اس میں 10 تاریخ تک جلسے مختلف محلوں میں ہیں، اور 11 تاریخ کو یعنی 26 فروری، کیا 26 فروری 11 ربیع الاول اور جمعے کا دن ہمارا آخری جلسہ جامع مسجد کے اندر ہوگا، جامع مسجد شمسی. مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ تاریخ میں جس دن، آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے، تاریخ میں جس دن وہ تاریخی دن آیا تھا کہ جب بدایوں کے مسلمانوں سے وہ جامع مسجد کا صحن پورا بھر گیا تھا، میں اس کو نہیں دیکھ پایا تھا. میں بہت چھوٹا تھا اس سے، میں وہ منظر نہیں دیکھ پایا تھا کہ جامع مسجد شمسی کا صحن کیسے بھرتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس بار 11 تاریخ کو ہم سب وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ صحن اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود بدایوں کے مسلمانوں کے جذبہ عقیدت کے آگے چھوٹا کیسے پڑتا ہے. تو مجھ سے وعدہ کیجیے کہ آئندہ جلسوں میں آئے نہ آئے وہ آپ جانیں، لیکن یہ وعدہ کر کے اٹھیے کہ اپنے سارے دنیاوی بکھیڑے 11 تاریخ کی شام تک نپٹا دیں گے. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہر حال میں 11 کو، کسی بھی حال میں انشاءاللہ 11 کو جامع مسجد شمسی کے صحن میں وہ تاریخی اجتماع ہو کہ جس کو شہر والے یاد رکھیں. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جس بادشاہ نے التمش نے بنائی تھی نا جامع مسجد، جب بنایا ہوگا اس نے سوچا ہوگا کہ یار چھوٹا سا شہر ہے، کتنے نمازی ہوگا، بہت بڑا صحن بنا دیا میں نے. آج
शमसुद्दीन अल्तमश के इस ख्याल को गलत साबित कर दिया। और आज इतनी बड़ी तादाद में 11 गिलास में पहुंच जाइए कि अगर उसकी रूह हो तो उसकी रूह उस सहन के छोटा बनाने पर शर्मिंदा हो, और रूह सोचने लगे कि अल्तमश ये सहन इतना छोटा क्यों बनाया था कि एक रात बदायूं मुसलमानों के जज्बात व अकीदत और इश्क मुस्तफ़ा के लिए काफी न हो सके। तो इस तरह पूरे अकीदत और मोहब्बत के साथ हर मोहल्ले से, हर इलाके से जोक दर जोक, काफिला दर काफिला ऐसे पहुंचिए कि ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह उस सहन में जगह मिलेगी। 9 बजे से लेके 11:30 बजे। और उस जलसे की खास बात और बता दूं आपको, ऐसी दावत नहीं दे रहा हूं आपको। अभी पिछले 4 दिन से तो किसी तरह मेरी बैठी हुई आवाज से आप काम चढ़ा रहे हैं। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ टूटा फूटा मुझे बोलना आता है, लेकिन 11 को मैं नहीं बोलूंगा। 11 को उस अजीमुशान जलसे से खिताब करने के लिए, उस अजीमुशान मजमे से खिताब करने के लिए खतीब भी अजीमुशान आ रहा है। खतीब भी वो जैसा मजमा है वैसे खतीब भी आ रहा है। तो खुशखबरी सुना दूं कि मेरे छोटे भाई और हिंदुस्तान के उभरते हुए खतीब और जमात अहले सुन्नत की आबरू हजरत मौलाना अतीफ मियां कादरी सल्लल्लाहु, अल्लाह उनकी उम्र में, इल्म में, इकबाल में बुलंदियां अता फरमाए, इंशाअल्लाह आएंगे। और 11 की रात उन्हीं के नाम होगी। 11 की रात जामा मस्जिद का सहन होगा और आप होंगे और रफीक साहब होंगे। तो इंशाअल्लाह पूरी बेदारी से उनके खिताब सुनने के लिए आइए। और एक चीज और तो बता दूं आपको, जो आप आएंगे वो किस तरह आएंगे, ये मैं हर जलसे में ये बात कह रहा हूँ ताकि आदमी बोले फौरन उसकी दोबारा याद हो जाए और हर मोहल्ले तक की बात पहुंचे कि आप जब आएंगे घर से, इंशाल्लाह जरूर आएंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी बात तो मैंने इतनी सिफारिश की है, इतना गला बिठाया अपना, तो कुछ तो उसका असर होगा ना। मतलब मैं पिछले 3 दिन से, ये भी एक लतीफा याद आ गया मुझे कि पिछले 3-4 दिन से गले की खराश दूर करने की जितनी दवाएं हो सकती हैं, हकीमी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, घरेलू टोटके, मैं वो सब करता चला आ रहा हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक खाता तो शायद सही हो जाता, ये 4-5 जाके लड़ गई आपस में दवाएं और इसलिए सही नहीं हो पा रहा। अच्छा हो क्या रहा है कि जो भी आता है कि साहब को आप बुलेटी खा लीजिए, ना भी ले आओ खा लीजिए साहब, क्या था कॉलेज था, क्या कुलंजन खा लीजिए भाई, बेटा को खा लीजिए, उमर साहब देख के कल आगे कौन सलीम साहब देख के ऐसा भी है, मल्ला वो भी खा भाई। ये तो हम तो उन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं जिन्होंने आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा। अब ठीक है, लाए मोहब्बत से तुम या अल्लाह खिला दो, हमारे जीवन में कौन सा पान खिलाती है वो भी खा ली, अब पता नहीं उसमें क्या मिला के खैर वो भी खा लिया गया। तो मैं जितने मुजाहिदीन सब अपने 2-4 शीशे थमा गए मुझे, वो भी देख की। अब इतना वक्त नहीं कि मैं हर 10 मिनट पे 4 गोली खाऊं, तो मैंने एक बार आगे छोड़ दी, फिर तुम्हारा खाएंगे। मैंने कहा इतनी देर बैठते कम से कम हंसी मजाक भी हो जाए, थोड़ा चेहरे पे रौनक भी आ जाए। तो खैर आवाज बैठी हुई थी, जब मैंने इतनी अपनी बैठी हुई आवाज में इतनी परेशानी से आपको इतनी बात कहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस बैठी हुई गले की लाज रखेंगे आप और जरूर आएंगे, है ना। लेकिन जब घर से निकलेंगे आप उस दिन, तो 2 नियतें करके आएंगे, याद रखिए, ऐसे नहीं आएंगे ना। तो ये नियत है कि हम अतीफ साल तक नहीं सुनने जा रहे हैं कुछ। नियत क्या होगी आपकी, आप घर से जामा मस्जिद इस नियत, ये इरादा और नियत लेके निकले कि हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए जा रहे हैं और जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। एक नियत क्या होगी कि हम अल्लाह का जिक्र, दिल में नियत हो, कहाँ जा रहे हो, अल्लाह का जिक्र करने, कहाँ, अल्लाह के घर में, बैतुल्लाह में, अल्लाह घर मस्जिद, वहां जा रहे। एक नियत ये होगी। दूसरी नियत क्या होगी कि अल्लाह ने हमें जो इस्लाम की हिदायत दी है, जो हम आज कलमा गो हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, जो हुजूर की पैदाइश के सदक़े में अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दी, इस इस्लाम की दौलत पर अल्लाह का शुक्र करने के लिए जा रहे हैं। बस ये 2 नियतें करके आइए। और जो शख्स अपने घर से ये 2 नियतें करके किसी मस्जिद की तरफ जाता है और वहां जाकर बैठता है, तो उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसकी फजीलत क्या है, ये वही बताऊंगा।